جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو رمضان مبارک. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. اللهم فقهنا فی الدین. اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا. آمین یا رب العالمین. اللہم فقینا فی الدین. ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 185 سے سٹارٹ کریں گے. الحمدللہ آیت بھی وہی آ رہی ہے جو آج سے جو مہینہ شروع ہو رہا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا اور جس میں ہدایت کیا اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں. تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے. ہاں، جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو. یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ رمضان کی فضیلت بھی ہے کہ رمضان میں سب سے پہلے تو قرآن نازل کیا گیا، اور اس میں دو چیزیں ہیں کہ اس میں قرآن بھی نازل کیا گیا اور دوسرے اس میں رمضان کے روزے فرض ہے. یعنی یہاں سے اب احکامات ہے کہ ہمیں ہمارے لیے کیا چیز حلال ہے، حرام ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. تو رمضان کے بارے میں ہے کہ رمضان کا مطلب جلا دینا ہے. یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مہینہ گناہوں کو جلا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو چوز کیا ہے، یعنی کہ قرآن پاک کے نزول کے علاوہ اس کے علاوہ بھی تمام جتنی آسمانی کتابیں ہیں نا وہ رمضان میں ہی نازل ہوئی ہے. یعنی اس سے پہلے کی بھی جو تورات انجیل وغیرہ جتنے بھی آسمانی کتابیں ہیں نا وہ ساری کی ساری رمضان میں نازل ہوئی. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے 5 نمازیں یا جمعے سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک انسان کے لیے یہ گناہوں کا کفارہ ہے سوائے کبیرہ گناہ کے. تو اب اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ انزل یعنی انزل فی القرآن، یعنی کہ قرآن پاک کا نزول دو طریقے سے ہوا ہے. ایک تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ، پھر آسمان دنیا سے دوسرا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 23 سال تک نازل ہوا. تو جو آسمان نزول سے وہ لوح محفوظ سے آسمان نزول پہ ہوا اس کو انزال کہتے ہیں، اور جو آسمان دنیا سے 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا، جو تھوڑا تھوڑا اترا نا، ایک ساتھ نہیں اترا نا، تو اس کو تنزیل کہتے ہیں. اب یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ یہ رمضان کے روزے یہاں پر سے فرض کر دیے گئے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا اگر کسی کے لیے مشکل ہے، یعنی یہ مہینہ اگر پا لیے تو اب اپنے پر فرض ہے کہ ہم روزے رہے. لیکن اگر کوئی مجبور ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی سفر میں ہے، لیکن آج کے دور میں تو سفر الحمدللہ بہت ہی آسان سے آسان ہو جا رہے ہیں. یعنی انسان خود دیکھ لے کہ اگر سفر میں کوئی ایسی مشکل نہیں ہے کہ وہ آسانی سے رہ سکتا تو پھر رہ لے، اگر نہیں ہو سکتا تو پھر وہ اس کو بعد میں مکمل کرے. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، یعنی کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے احکامات دیے ہیں جو انسان کے لیے ناممکن نہیں ہے بلکہ آسانی ہے، کر سکتا ہے انسان. یعنی جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، چاہے والدین کی فرما برداری ہو، چاہے حسن سلوک ہو، یہ سارے چیز انسان خود کر سکتا. یعنی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کے اوپر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ انسان کر سکتا، یعنی یہ کرنے کی اس کے پاس استطاعت ہے، وہ کر سکتا. تو ہمیں بھی زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے، لیکن ہم خود ہی کیا ہے مشکل کھڑی کر لیتے اپنے آپ کو. یعنی ہم دین کو مشکل سمجھ لیتے، یعنی کہ ارے یہ کرنا مشکل ہے، ایسا کرنا بہت ہے. اللہ کے احکامات ماننے میں آسانی ہے، توڑنے میں نہیں. ہم خود اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑتے پھر سمجھتے کہ دین بہت مشکل ہے. تو دین مشکل نہیں ہے بلکہ بہت ہی آسان ہے. یعنی ہم ایسا سوچتے کہ ارے ہمیں کچھ سوسائٹی میں رہنا ہے تو دین پر چلنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. ایسا لگتا ساری دنیا ایک طرف چل پڑی اور ہم لوگ الگ چلے جا رہے ہیں، مجھے جیسا دکھتا. لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ دین پر چلنا سب سے اچھا اور آسان ہے.
اور جو ہے قرآن پاک جو ہے سیلیبریشن کا منتھ ہے، یعنی اس میں رمضان جو ہے نا، ایک تو رمضان ہے، اوپر سے اس میں قرآن بھی نازل ہوا، تو یہ ہمارے لیے ایک سیلیبریشن کا منتھ ہے. تو اس میں جتنا ہو سکے اللہ کی بڑائی بیان کرنا، یعنی تکبیرات کے ساتھ. اور یہ سب سے بہتر چیز ہے کہ قرآن کو ہی پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن اس میں نازل بھی ہوا ہے. اور بار بار اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ شکر، یعنی سب سے بڑا شکر کیا ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے اس کے لیے قرآن نازل کرے. یعنی قرآن پاک کے ساتھ جتنی بھی آپ ہدایت لے سکتے ہیں ہم لے لیں. یعنی ہم صرف کیا کرتے، تلاوت پہ ہی دھیان کرتے. رمضان میں الحمدللہ تلاوت کرنی چاہیے، ایسا نہیں کہ نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن کو سمجھنا بھی سیکھنا بھی سمجھنا بھی چاہیے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا اور زیادہ شکر ادا کر سکیں. اس کے بعد دوسری آیت ہے، اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو آپ کہہ دے کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں. اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کرے اور مجھ پر ایمان رکھے، یہی ان کے لیے بھلائی کا باعث ہے. اب اس آیت میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ یعنی دعا کے بارے میں بتا رہے، یعنی دعا کا کنیکشن رمضان سے ہے. یعنی روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہے، خاص طور پر جب افطار کا وقت ہوتا، روزے دار دعا کرتا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کتنی اچھی اپارچونیٹی رکھے کہ ہم روزے سے ہیں، پھر ساتھ میں دعا بھی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اسی دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ قبول کر لیتے. تو اس آیت میں یہی بتایا اللہ تعالیٰ کہ بندہ، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ جب بھی میرا بندہ مجھ سے یعنی میرے بارے میں پوچھے تو آپ بتا دیجئے کہ میں اتنا، اللہ تعالیٰ شارق سے بھی زیادہ قریب ہے. اب اپن کسی کو کوئی چیز سنانا چاہ رہے ہیں تو کوئی بھی اپنے لیے، چاہے اپنے کتنے بھی قریبی ہو، انہیں 24/7 اویلیبل نہیں رہتے اپنے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہمیشہ اپنے پاس اپنے ساتھ 24/7 اویلیبل رہتا. کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم میرے بندے کو کبھی بھی میری ضرورت پڑ سکتی، وہ مجھے ہر حال میں پکارے تو میں اس کی دعا کو سن لوں گا. یعنی دعا عبادت کا مغز ہے. اور سب سے پہلے دعا مانگنے کا بھی طریقہ ہے کہ غافل انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی یقین کے ساتھ دعا کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم دعا کر رہے ہیں دھیان کدھر ہی، یعنی دھیان ہی نہیں ہے ہم کیا مانگ رہے ہیں، ہم کو خود نہیں معلوم کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، بس ایسے ہی جسٹ فارمیلٹیز کے لیے ہم بول دے رہے ہیں کہ ایسا ہو جاؤ ویسا ہو جاؤ ایسا ہو. یعنی جب تک انسان، اب اپنے کچھ سمجھ لیجئے کہ کوئی پریشانی ہے تو ہم کتنی یعنی جستجو سے رو رو کے دعا کرتے کہ چاہے کہ وہ مشکل اپنی حل ہو جائے، آسان ہو جائے، ہماری دعا قبول ہو جائے. بلکہ تو ہمیشہ بھی ایسے ہی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سننے والا ہے. تو ہمیشہ غافل ہو کے نہیں بلکہ توجہ کے ساتھ دعا کرنا چاہیے، اور ہم کیا مانگ رہے ہیں ہم کو خود بھی اس کا پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد آئے تھے، روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، وہ تمہارے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو. تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا. اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے. تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ یعنی ایسا، پہلے کے دور میں ایسا تھا کہ یعنی اب افطار ہو جانے کے بعد سے لے کے صبح صادق تک، یعنی سحری تک، اور یعنی میاں بیوی کے ساتھ شوہر یعنی ہم بستری کرنا جائز نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر بعض صحابہ کے ساتھ یہ ہوا تو اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جاننے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کرے کہ یعنی بیوی تمہارے لیے لباس ہے اور بیوی کے لیے شوہر اس کا لباس ہے. تو یعنی لباس کیا ہے؟ لباس کیا ہے؟ زینت بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے. یعنی اس میاں بیوی کے ریلیشن میں جو خوبصورتی ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یعنی لباس پروٹیکٹ کرتا ہے انسان کو. اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں. نیک بیوی کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی دین کی بھی فکر کرے، اس کو یعنی اس کے عیبوں کو ڈھانپے، پبلک میں ایشو نہ کرے،
یعنی اپنے شوہر کے اگر کوئی عیب بھی ہے تو اس کو پبلک میں یعنی اچھال لے نہیں، بلکہ اس کو اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے اور اس کو یعنی سدھارنے کی کوشش کرے۔ اس میں بھی بہت حکمت ہے۔ لباس انسان کی عزت بھی ہے، وقار بھی ہے، بہت ساری برائیوں سے بھی انسان کو بچا لیتا ہے۔ لباس انسان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، تو یہ میاں بیوی کا تعلق بھی ایک انسان کی ضرورت ہے۔ تو یہ پہلے یعنی پہلے ادیان میں یعنی پہلے کے دنوں میں یہ چیز یعنی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے امت مسلمہ کے لیے یعنی سہولت رکھ دی کہ میاں بیوی یعنی رات میں مباشرت کر سکتے۔ پھر اس میں روزے کی ٹائمنگ بھی بتا دی گئی کہ کب سے کب تک اس کی ٹائمنگ ہے، یعنی سحری سے افطار تک جو وقت رہتا اس کے بارے میں بھی بتا دیا۔ اور جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں یعنی مسجدوں میں، وہ لوگ اپنے یعنی بیویوں کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتے۔ اور ایک دوسرے کا مال ناحق کھایا نہ کرو، حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کو کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یعنی اس میں یہ آیت میں یہ بتایا کہ اپنے مال کو آپس میں باطل طریقے سے نہیں کھانا چاہیے۔ یعنی جب آپ سوسائٹی میں رہتے تو اپنے مالوں کو باطل طریقوں سے نہ کھاؤ۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیے، جو چیزیں منع ہیں، جیسے کہ چوری کا مال کھانا، فراڈ ہے، کرپشن ہے، سود ہے، خیانت ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، ملاوٹ، رشوت، جھوٹ بول کر کمائی کھانا۔ تو یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو جھوٹ بول کر کمائی کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نظر کرم بھی نہیں کرتا۔ تو اس آیت میں یہی بتایا گیا کہ مالوں کو اپنے باطل طریقوں سے مت کھایا کرو۔ وہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کی عبادت کے وقت اور حج کے موسم کے لیے احرام کی حالت میں اور گھروں کے پیچھوں سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی، اور گھروں میں تو دروازوں میں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی لوگ جو ہے سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے بارے میں سوال کرتے تھے کہ یہ چاند کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما دیے کہ یہ چاند وقت بتانے کے لیے، یعنی وہ اس دور میں اب اپنے جیسا سہولتیں یعنی ہر چیز ٹائم یعنی گھڑی وغیرہ وہ نہیں ہوتی تھی، تو چاند سے ہی لوگ، جیسے کہ اب ہم چاند دیکھ کے ہی آج سے رمضان شروع ہو گیا جیسا ہم یہ کرتے، اسی طرح کا اللہ تعالیٰ ایک کیلنڈر آسمان میں لگا دیے چاند سے ہی حج بتانے کے لیے، اور یعنی ہر چیز چاند سے ہی معلوم ہوتی۔ اور پہلے زمانے میں ایسا تھا کہ لوگ جو ہے سو اپنے گھر سے نکلتے اور کچھ بھول جاتے، یعنی جب احرام کی حالت میں رہتے اگر کچھ بھول جاتے تو گھر سے یعنی فرنٹ گئے نا تو فرنٹ سے نہ جاتے تھے وہ لوگ، پھر کیا کرتے تھے بیک سے یعنی گھر کے پیچھے کے راستے سے وہ لوگ آتے تھے، اس کو نیکی سمجھتے تھے۔ یعنی جیسے کہ ہمارے پاس بھی ایسے کوئی ایسے بدعت وغیرہ جو بھی ہے، حالانکہ وہ دین کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس کو لوگ کیا سمجھتے، ارے نہیں یہ کرنا ضروری ہے، یہ کرنے میں ثواب ہے، اجر ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نہ اس کا حکم دیے، نہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، لیکن ہم اس کو سمجھتے کہ نیکی ہے۔ تو اسی طریقے سے پہلے کے دور میں لوگ اس کو ایسے ہی سمجھ کے اپنے سے کرتے، تو اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم پیچھے دروازے سے آؤ یا کچھ بھی کرو، بلکہ نیکی یہ ہے جو اللہ تعالیٰ حکم دیے وہ کرنا نیکی ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے، اور زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی قتال فی سبیل اللہ کا حکم ہے یہاں پر، یعنی اللہ کی راہ میں لڑنے کا۔ یعنی اس زمانے میں مشرکین مکہ نے جب مسلمانوں کو ان کے گھر سے نکال دیے تھے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو کس طریقے سے مسلمانوں پہ ظلم کرتے تھے، جبر کرتے تھے وہ لوگوں کو، پھر آخر کا ہجرت کرنی پڑی لوگوں کو، حبشہ کی طرف کرے، مدینہ کی طرف کرے۔ تو اب یہاں پر اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے دیے کہ اب آپ لوگوں قتال کی اب اجازت دے دی مسلمانوں کی کہ تم لوگوں کے اوپر جو لوگ ظلم کریں تم بھی کرو، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما دیے کہ زیادتی نہیں کرنا، جتنا اگر کوئی آپ سے اگر لڑ رہے ہیں وہ لوگ تو تم بھی اس طریقے سے اس حد تک ہی لڑائی کرنے کا حکم ہے۔ ان اللہ لا یحب، یعنی آپ اگر غور کریں، لا یحب، ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ ہر کس پسند نہیں کرتا زیادتی کرنے والے کو۔ اب اللہ تعالیٰ کئی چیزیں قرآن میں بتا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو پسند کرتا اور کس کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ یحب المحسنین،
بے شک اللہ محسنین کو پسند کرتا. لا یحب آ گیا تو سمجھ جانا کہ نہیں پسند کرتا. خالی یحب آیا تو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز کو پسند کرتا. یہ قرآن میں آپ لوگ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم جب بھی آیت پڑھتے تو اللہ تعالیٰ کیا چیز کو پسند کرتا، کون سے کام کو پسند کرتا، کون سے لوگوں کو پسند کرتا. یہ آپ اسے انشاءاللہ ضرور سیکھ سکتے اگر ہم گرامر پہ فوکس کریں. یعنی اب اس میں آپ ورڈ ٹو ورڈ بھی ترجمہ ہے دیکھ لیجئے. یعنی انا بے شک اللہ اللہ لا نہیں یحب پسند کرتا المعتدین زیادتی کرنے والوں کو. تو ہم یعنی انشاءاللہ دارالحکمہ میں ہمارے استاذہ کی طرف سے علیمہ کورس میں یہ بھی ہے، گرامر کے لیے بھی سہولت ہے کہ اگر گرامر آ گئی ہم کو تو ہم جو ہے ہم خود سمجھ سکتے کہ ہاں یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز نہیں ہے، ہر چیز ہم پہچان سکتے. انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور سنو فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے. اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ یہ خود تم سے نہ لڑے. اگر یہ تم سے لڑے تو تم بھی انہیں مارو، کافروں کا بدلہ یہی ہے. اب یہ آیت کیا ہے؟ تم قتل کرو ان کو جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ. تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، یہ آیت کو لے کر غیر مسلم اتنا پروپیگنڈا کرتے کہ دیکھو مسلمانوں میں کہاں ہے جہاں بھی کہیں ملو ان کو مار دو. بلکہ ایسا نہیں ہے، یہ آیت کو لوگ غلط مطلب نکالتے اس کا کہ یعنی کہ کفار کے جہاں کہیں بھی ملے آپ ان کو مار دو. بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے گئے تھے. تو وہ لوگ معاہدے کو توڑ دیے، اگلے سال آؤ. پھر اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ عمرے کے ارادے سے پھر گئے تو وہ لوگ سوچے کہ پچھلے سال کی طرح اگر انہیں جانے نہیں دیا ہم لوگ کو پھر سے، اب ہم احرام کی حالت میں ہیں تو اب معاہدہ توڑ بھی نہیں سکتے اور لڑ بھی نہیں سکتے احرام کی حالت میں. تو جب اللہ تعالیٰ بولے کہ تم ان سے قتال کرو تو پھر جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ تو قتل کرنے کی اجازت دی گئی. یعنی ایسا اسلام ایسا نہیں ہے، جبر نہیں ہے اسلام میں کہ بنا ضرورت آپ کسی کو بھی قتل نہیں کر سکتے. جو احکامات ہے اللہ تعالیٰ جو احکام دیے، کس سے لڑائی کرنے کا حکم ہے کس سے نہیں کرنے کا ہے، اس پہ پہلے غور و فکر کرنا چاہیے. آج کئی ملکوں میں ایسا ہو رہا ہے کہ انہیں ٹارچر کرنے کی وجہ ہی کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ تم اسلام پہ ہو تو تم کیوں اس کے اوپر ہو، بلکہ یہی وجہ سے یعنی قتال ہوتا. تو یہ آیت جو ہے سو زیادہ تر اس آیت سے لوگ شوشے نکالتے کہ دیکھو مسلمانوں میں یہ ہے کہ کسی کو بھی مارنے کا ہے، لیکن امت میں ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کسی کو بھی ہم نہیں مار سکتے. ایسا اگر یہ باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اگر سمجھو کوئی کفار ہے آپ سے وہ لوگ لڑائی نہیں کر رہے تو ہم بھی ان سے لڑائی نہیں کر سکتے. یعنی کہ وہ ہے کافر لیکن پھر بھی وہ اپنی جگہ ہے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے تو پھر ہم ان سے نہیں لڑ سکتے. ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے. اگر یہ رک جائے تو تم بھی رک جاؤ. زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ زیادتی ظالموں کے اوپر ہی ہے. یعنی غیر ضروری ہم کسی کو بھی قتل نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی فرما دیے کہ عورتوں کو، چھوٹے بچوں کو اور جو ضعیف لوگ رہتے ان کو بھی قتال کا حکم نہیں ہے اور وہ بھی جنگ نہیں کر سکتے. حرمت والے مہینے یعنی حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں اور حرمت عدلے بدلے کی ہے. جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی کے مثل زیادتی کرو جو تم پر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. یعنی حرمت والے مہینے کون سے؟ 4 ہے، رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم. ان مہینوں کے اندر یعنی کفار بھی کیا کرتے تھے پہلے دور میں سے بھی یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں یعنی لوٹ مار نہیں کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا دیے کہ حرمت والے مہینوں کی حرمت کرنی چاہیے، اس میں زیادتی نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی زیادتی کرے تو تم پر تو تم بھی زیادتی کرو ان کے برابر ہی. جتنی انہوں زیادتی کرے اتنی ہی کرنے کا حکم ہے. یعنی اسلام میں حکومت بڑھانے کے لیے کوئی جنگ نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور سلوک و احسان کرو. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے.
اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں، یعنی دین کا کام کر رہے ہیں تو اب دین کی مدد کی ضرورت ہے، تو اس میں بھی اپنے کو خرچہ کرنے کا حکم ہے، جیسے مسجد ہے، مدرسہ وغیرہ ہے، یہ بنانے کے لیے تو اللہ کے راہ میں خرچہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا اللہ کے راستے میں جان مال وقت دینا اور احسان کرو، اللہ محبت کرتا ہے محسن۔ سر میں پیچھے کی آیت میں بھی بتائی تھی کہ ان اللہ لا یحب المحسنین، اب یہاں کی آیت میں ہے ان اللہ یحب المحسنین، تو بے شک اللہ جو ہے سو محسنین کو پسند کرتا، یعنی احسان کرنے والوں کو۔ یعنی احسان کیا ہے؟ اب آپ کوئی کسی کے ساتھ کوئی احسان کر دیے، اب آگے والے سے آپ ایکسپیکٹیشن نہیں کر سکتے کہ ہم جیسا کرے انہوں بھی وہی کرنا، بلکہ بس اللہ کا حکم ہے کر دینے کا ہے، بس کر دینا، تو یہ احسان کرنا ہے۔ اس کے بعد آیت ہے حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو، ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو، اور اپنے سر سے نہ منڈواؤ، سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے، البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے سر منڈا لے تو اس پر فدیہ ہے، خواہ روزے رکھ لے، خواہ صدقہ دے دے، خواہ قربانی کرے۔ بس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے، بس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے، جسے طاقت ہی نہ ہو وہ 3 روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے اور 7 واپسی میں، یہ پورے 10 دن ہو گئے۔ یہ حکم ان کے لیے جو مسجد حرم کے رہنے والے نہ ہو۔ لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی یہاں پر اب حج کے احکامات کے بارے میں ہے کہ یعنی حج عمرہ کرنے گئے، اگر کوئی ایسی وجہ ہوئی کہ آپ حج کرنے جا رہے ہیں یا عمرہ کرنے جا رہے ہیں، کسی وجہ سے کوئی ایمرجنسی آ گئی، کچھ ایسا ہو گیا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حج عمرہ کرنے کے لیے گئے تو وہ لوگ کرنے نہیں دیے تھے، تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب آپ کو کوئی ایمرجنسی آئی، کوئی وجہ سے اگر آپ روک دیے گئے تو پھر آپ احرام سے فارغ نہیں ہو سکتے، یعنی احرام سے وہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ یعنی قربانی نہیں دیتے، قربانی دینا پڑتا اس کے لیے۔ تو یہ جو لوگ حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتے، اس میں اگر رکاوٹ کچھ ہو گئی تو اس کے لیے ہے کہ اگر قربانی میسر نہیں ہے تو پھر روزے رکھنا چاہیے یا صدقہ دینا چاہیے یا قربانی کرنا چاہیے، فدیہ جو ہے نا اس کا، اس کے بارے میں ہے یہ۔ حج کے مہینے مقرر ہے، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ کر لے لیا کرو، سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور اے عقل مندوں مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ یعنی یہ آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ حج کے مہینے جو مقرر ہے نا، یعنی شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج، یہ حج کے مہینے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ یعنی جب ہم حج پہ جاتے تو یعنی جب آپ احرام کی حالت میں ہوتے تو کون سی چیز سے ممانعت کر دی گئی وہ بتا دیے، یعنی گناہ کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، یعنی یہاں بھی کہ جو فزیکل ریلیشن شپ ہے ایسی کوئی چیز نہیں کرنا چاہیے، یہ چیزوں کی ممانعت ہے اس میں، احرام کی حالت میں جب آپ حج کر رہے ہیں تو ان چیزوں کی ممانعت ہے یہ۔ اور جب تم سفر پہ جا رہے ہیں یعنی آپ حج پہ جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ جو ہے آپ خرچے کا سامان بھی لے کے جانا، ایسا نہیں ہے کہ آپ سب چلے جا رہے ہیں بس اب خرچہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کسی اور سے مانگنا پڑ رہا، ایسی اس طریقے سے نہیں جانا چاہیے، بلکہ آپ کے ساتھ آپ کا سفر کا خرچہ بھی لے کے جانا چاہیے۔ لیکن سب سے بہتر خرچہ یعنی سب سے بہتر چیز جو آپ ساتھ لے کے جا رہے ہیں وہ سب سے پہلے اللہ کا خوف ہے، تقویٰ ہے، یعنی آپ کے اندر اگر تقویٰ ہوگا تبھی آپ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں، یعنی اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، تو آپ کی عبادت میں بھی جان ہوگی، یعنی کہ ہم عبادت کب کر سکتے صحیح طریقے سے؟ جب تک اللہ کا ڈر نہ ہو کہ اللہ یعنی حج میں آپ کوئی بھی کسی سے اگر خدا نخواستہ کوئی لڑائی ہو گئی، کچھ بھی ایسے ہی یعنی کوئی گناہ بھی ہوگا تو آپ اسی وقت دل میں سوچتے کہ ارے یہ میرے ساتھ غلط ہو، یعنی میں غلط کر رہی ہوں، تو اس کی وجہ کیا رہتی؟ آپ کے دل میں سب سے پہلے تقویٰ آ گیا کہ ہاں میرے اللہ کا ڈر آ گیا، تو ہم یہ چیز سے رک جاتے۔ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں، جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو اور اس کا ذکر کرو،
جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے. یعنی جو حج ہونے کے بعد بھی اگر کوئی وہاں پر جا کے یعنی کچھ کر سکتے، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، یعنی کوئی کچھ بیچ لے رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ایسا کر سکتے حج ہونے کے بعد میں کر سکتے. اور یہ یعنی جو لوگ مکے میں رہتے تھے وہ لوگ پہلے کیا کرتے تھے کہ عرفات کو نہیں جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ چاہے جو حج میں یعنی حرم میں رہنے والے ہو یا حرم کے باہر رہنے والوں، سب جنے ایک ہی ہے، برابر ہے سب کے لیے. یعنی حج میں ایسا نہیں ہے رول وہاں کے رہنے والوں کے لیے الگ ہے، یہاں سے جانے والوں کے الگ رول ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ سب کے لیے ایک ہی رول ہے. سب کو سیم جو اللہ تعالیٰ حکم دیے اسی کو فالو کرنا ہے. پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے طلب بخشش کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ جہاں سے جیسا لوگ عرفات سے مزدلفہ جاتے، مزدلفہ سے پھر مینا جاتے، جس طریقے سے جو چیزیں کرتے اسی طریقے سے یعنی یہاں مکے کے رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیے کہ اسی طریقے سے کرنا چاہیے. اب مدینے مینا میں بھی رہے تو یعنی فضول باتیں ادھر ادھر کی باتیں کر لیتے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. بعض لوگ وہ بھی ہے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہی یہ مینا کا ہے کہ مینا میں جب یعنی جو 3 دن مینا میں رہنے کا ہے نا، تو اس زمانے میں عرب کے لوگ کیا کرتے تھے کہ یعنی اپنے خاندانی لوگوں کے یعنی اپنے باپ دادا کے قصے بیان کر لیتے بیٹھ جاتے تھے. تو چاہے آج بھی ہو شاید لوگ وہاں پر ایسے کوئی باتیں کر لیتے، بے فضول باتیں کرتے بیٹھتے. تو اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جبھی بھی پورے جو حج کے جتنے دن ہیں ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اور بعض لوگ ایسا دعا کرتے تھے کہ ہمیں یعنی جو بھی چیز ہے بس دنیا میں ہی مل جاؤ، بلکہ دنیا کی ہی لیے دعایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پر اس کے آگے کی آیت میں سکھا دیے کہ اور بعض لوگ وہ بھی ہے جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے. یہ سب سے جامع دعا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو بتا دیے کہ بعض لوگوں کا ایسا رہتا ہے کہ دنیا نہیں، دنیا سے کیا کرنا ہے، آخرت ہی مانگنا ہے. نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ دنیا کی بھی بھلائی مانگو اور آخرت کی بھی بھلائی مانگنا چاہیے، اور آگ کے عذاب سے یعنی جہنم سے بھی پناہ مانگنا چاہیے. اب دنیا کی بھلائی میں کیا آ جاتا، یعنی ہر اچھائی خیر اس میں، چاہے حلال مال ہو، پاکیزہ طیب ہو، عورت کے لیے نیک شوہر اور آدمی کے لیے نیک بیوی، یہ بھی ایک دنیا کی بھلائی ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی کہ دنیا کی یعنی اگر بیوی نیک ہو تو اس کے یعنی خاندان وغیرہ سب نیک ہو سکتا. تو انسان اچھی نیکی کرے، ایمان پر خاتمہ ہو، تو یہ بھی سب سے دنیا کی بھلائی ہے. یعنی دنیا کی بھلائی بھی مانگنا چاہیے. اگر آپ اولاد مانگ رہے ہیں تو اب اولاد آگے آپ کی جا کے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو سکتی. تو اس طریقے سے ایسا نہیں ہے کہ بس آخرت کی دعا مانگ رہے ہیں. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سکھا دیے کہ اپنے کو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگنی چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. یہی لوگ ہیں یعنی ایک حصہ جو انہوں نے کمایا، اللہ نے فرما دیا دعا کرو پھر کوشش کرو، وہ ملے گا جو تم نے کوشش کی ہے. تو یعنی پہلے ہم عمل کرنا چاہیے، اس کے بعد میں دعا بھی کرنا چاہیے. تو آپ جتنی محنت کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا حساب کرے گا. واللہ سریع الحساب، یعنی سریع یعنی جلد حساب لینے والا ہے. یعنی جلد حساب یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ سے حساب لے گا. یعنی اللہ جب اعمال کو ناپے گا تو ذرے ذرے کا حساب لے گا، ذرے کا بھی وزن ہوگا. یعنی آپ ایسا نہیں ہے کہ خالی چھوٹے چھوٹے چیزوں سے کیا ہوتا ہے، یہ کیا اللہ اس کا بھی پوچھے کیا. بعض لوگوں کا ایسا یعنی سوچ رہتی
لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما دیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں میں، یعنی چند دنوں میں یہی جو مینا کے جو دن ہے، یعنی جو ایام تشریق کے دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. 2 دن کی جلدی کرنے والوں پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. یہ پرہیزگار کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. یعنی یہ جو ایام تشریق کے دن ہے مینا میں، تو بعض لوگ اس میں پورے، اگر کوئی وجہ سے پورے مکمل دن نہیں رہے تو ان پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پورے مکمل دن رہ لیے تو بہتر ہے سب. بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہے، اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہے. یعنی لوگوں میں بعض لوگ ایسے بھی رہتے ہیں جس کی باتیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض لوگ ایسے مخلص بن کے آتے تھے، یعنی میٹھی میٹھی باتیں کرتے تھے. تو اب بہت زیادہ یعنی خوبصورت باتیں بنا کر کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شاید کبھی متاثر، یعنی چلو یہ تو بہت اچھا بول رہے نا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. یعنی اب کسی کے دل میں کیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم ہوتا تھا، جب تک کہ آپ پر وحی نہ کر دی جائے، یعنی آپ کو وحی کے ذریعے نہ بتا دیا جائے کہ یہ منافق کون ہے. یعنی اور کفار تو علانیہ وہ دکھے آتے تھے، لیکن منافق نظر نہیں، سمجھ میں نہیں آتے تھے. تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ منافقوں کی حالت نہ بتا دی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی منافق نہیں بولتے تھے، جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جاتا تھا. جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند کرتا ہے. یعنی یہ لوگ کیا کرتے تھے، پہلے تو سامنے اچھی بات کرتے تھے، لیکن بعد میں جا کے کیا کرتے تھے، زمین میں فساد کرنا، یعنی خون خرابہ کرنا، جو کھیتی رہتی تھی لوگوں کی سب برباد کرنا. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے. یہاں پر بھی آپ غور کریے، لا واللہ لا یحب الفساد، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے فساد کو ہی نہیں پسند کرتا. تو پھر فساد کرنے والوں کو کیسا اللہ تعالیٰ پسند کریں، جب اللہ فساد کو ہی نہیں پسند کرتا. اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمدہ کر دیتا ہے. اس کے لیے بس جہنمی ہے، اور یقیناً وہ بدترین جگہ. یعنی ایسے لوگوں کو اگر آپ نصیحت بھی کر لے کہ اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، کوئی بھی آپ واض و نصیحت کر لے، تب یہ نہیں مانتے. کیوں؟ ہٹ دھرمی کی وجہ سے. تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور بعض لوگ وہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے. تو بعض لوگ ایسے بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی جان بھی لگا دیتے، جیسے کہ صحابہ تھے کہ انہوں نے اپنی جانیں تک قربان کر دی اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے. یعنی اللہ کی راہ میں جس طرح صحابہ نے کیا اس طریقے سے تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہم اگر جان نہیں لگا سکتے تو کم سے کم اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے. اپنی ساری محنت، مال، وقت سب کچھ لگا دینا چاہیے. بس اللہ خوش ہو جائے اسی کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یعنی یہ آیت میں اللہ تعالیٰ جب آپ کو بول رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، یعنی ایمان والو، تو اسلام میں جب پورے داخل ہو گئے، یعنی اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے کہ آپ زبردستی کسی کو داخل نہیں کرتے، لیکن جب اگر آپ اسلام میں آ گئے تو پورے داخل ہونا چاہیے. اپنی مرضی کے مطابق نہیں کر سکتے جب تک پوری لائف اسلام، آپ کی پوری لائف جو ہے نا اسلام میں داخل نہ ہو جائے. اور دوسرا جو ہے شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. شیطان کے قدم، یعنی نعوذ باللہ، اپن شیطان کے قدم تو دیکھ نہیں سکتے، یعنی شیطان آپ سے ڈائریکٹ یہ نہیں کہے گا کہ اسلام چھوڑ دو، وہ کہے گا کہ پورے اس میں داخل نہ. اب شیطان ایسا تو ڈائریکٹ نہیں بولتا کہ نہیں آپ اسلام ہی چھوڑ دو، اس طریقے سے انسان کو یعنی بہلاتا پھسلاتا نہیں، بلکہ سب سے پہلے چھوٹے گناہ کرانا شروع کرتا کہ یعنی کہ پورے طریقے سے مت ہو. اب آپ ہے چلو یہ کر لے رہے ہیں، تھوڑا پڑھ لے رہے ہیں،
اچھا ہے آپ حجاب ضروری ہے کیا حجاب کرنا، وہ مت کرو، یہ مت کرو، اس طریقے سے شیطان انسان کو ورغلاتا. تو اللہ تعالیٰ بتا دیے ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یعنی شیطان کے قدموں پر بھی مت چلو، یعنی سٹارٹنگ جو کراتا شیطان اس کو ہی آپ فالو مت کرو، تو پھر آپ بڑے گناہوں سے بھی بچ سکتے ہیں. اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کے بھی پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے. یعنی اگر اب آپ کے پاس واضح دلیل آ گئی، قرآن آ گیا، ہر چیز آ جانے کے بعد بھی اگر آپ شیطان کے قدموں پہ چل رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ یہ یاد رکھ لو کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. یہ اس کی حکمت ہے کہ وہ تم کو اسی وقت نہیں پکڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ اللہ کی سب سے بڑی حکمت ہے کہ انسان گناہ کرتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جب کا جب نہیں پکڑتے بلکہ اس کو وقت دیتے، مہلت دیتے. کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ ابر کے صاحبوں میں آ جائے اور فرشتے بھی اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے، اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے. یعنی اب آپ اس بات کا انتظار کریں کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہی یعنی ابر کے سایہ میں آ جائے یا فرشتوں کو زمین پہ ڈال نازل کر دے، تو آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں کیا؟ نہیں نا. تو اللہ تعالیٰ یہی بتا دیے کہ قیامت تو برحق ہے، کبھی نہ کبھی ضرور آئیں گی. یعنی قیامت تو برحق ہے، آنے والی ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مہلت دے رہا ہے انسان کو، یعنی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب تک ہے توبہ کر سکتے. بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائے. جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے، وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذابوں والا ہے. یعنی بنی اسرائیل سے، یعنی جو یہود ہے، نصارہ، یہ جو بھی ہے، ان لوگوں سے پوچھ لیجیے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے لوگوں کو مہلت دیے. یعنی اتنی ہر چیز سے نوازے، اتنی نعمتیں دینے کے باوجود بھی یہ لوگ نافرمانی کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کا بھی سخت عذاب ہے. اب تو بنی اسرائیل نہیں، اب تو امت محمدیہ ہے، تو ہم بھی اپنے آپ کو اسی پر رکھ لیے کہ ہم بھی اگر اللہ کی نعمتیں ملنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تو پھر ہمارے لیے بھی ویسے ہی سخت عذاب ہے. کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی ہے، وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے. یعنی جب کافروں کے لیے کہتے ہیں نا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، تو کافروں کے لیے یہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، اس کو ہی زینت بنا کے قرار کر دیا گیا ہے. لیکن وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے، یعنی وہ لوگ کیا کرتے؟ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے. تو اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ قیامت کے دن ایمان والے ان سے اعلیٰ ہوں گے اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے. دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائی تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی کام کا فیصلہ ہو جائے. اور صرف انہی لوگوں سے نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اپنے پاس دلائل آنے کے بعد آپس کے بغض و عناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا. اس لیے اللہ پاک نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے رہبری کی، اور اللہ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف رہبری کرتا. یعنی جب دنیا اسٹارٹ ہوئی تو لوگ سب ایک ہی امت تھے، سب ایک ہی دین پر تھے، ایک ہی اسلام پر تھے. پھر اللہ تعالیٰ یعنی نبیوں کو بھیجے، ڈرانے والا، خوشخبری سنانا والے بنا کر انہیں 1000 سال تک تو دنیا توحید پر ہی تھی. پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، پھر انہوں نے تبلیغ کی اسلام کی. اللہ نے لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے انتظامات کیے، ہدایت کے لیے. یعنی جیسا جیسا دنیا یعنی سٹارٹنگ تو دنیا توحید پہ تھی، اس کے بعد جیسا جیسا لوگ شرک کرنے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ہی ساتھ ہر وقت میں ہر نبی رہتے تھے انسان کی ہدایت کے لیے. اللہ تعالیٰ ہر انتظام کرے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تک کوئی چیز پہنچی ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسا ہوا کہ ہر وقت میں نبی رہتے تھے. اور یعنی
اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈراتے بھی تھے، خوشخبری بھی سناتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی ہدایت کے لیے ہمیشہ انتظام کرے. ایسا نہیں ہے کہ انسان کو دنیا میں بھیج دیے اب آپ جو چاہے کرو، آپ کی مرضی، ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسان کے یعنی رہنمائی کرے، ہدایت کا اسباب کرے. کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے. انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی اور وہ وہاں یہاں تک کہ جھنجھوڑ دیے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی، سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے. یعنی کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم جنت میں ایسے ہی آسانی سے داخل ہو جاؤ گے؟ یعنی جنت اتنا آسان نہیں ہے، اتنی آسانی سے نہیں مل سکتی. یعنی جو اسلام لا چکے، کلمہ پڑھ چکے، ان سے کہا جا رہا ہے. یعنی جب اسلام شروع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرنا چالو کرے تو کفار مکہ مسلمانوں پر اتنا ظلم و ستم چالو کرنا شروع کر دیے. تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہاں پر بتا دیے کہ جنت اتنا آسانی سے نہیں مل سکتی. پہلے لوگوں پہ جو گزری وہ آزمائشیں اور امتحانات، جو ان کے اوپر سختیاں گزری، فقر و فاقے کی ہو، بھوک کی ہو، ذہنی پریشانی ہو، جسمانی تکلیف ہو، چاہے بیماریاں ہو، چاہے اگر کوئی بیماری ہو، یعنی کوئی آپ کو مار رہے ہیں، کر رہے ہیں، یہ الگ ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ کیا کرتے تھے، مینٹلی ٹارچر بھی کرتے تھے. ایسا کرتے تھے کہ دماغ سے ہی نعوذ باللہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون ہے، شاعر ہے، ایسے القاب سے پکارتے تھے. کیونکہ انسان اس سے وہ ہو جاتا، ارے میرے کو ایسا بول رہے، ایسا کر رہے، بلکہ مینٹلی ٹارچر بھی کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو صحابہ جو شروع ایمان لائے تھے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء تھے اور جتنے انبیاء کے ساتھ جو بھی لوگ ایمان لائے نا، ان کے ساتھ یہی حالت ہوئے کہ یعنی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے زیادہ تر کوئی امیر، رؤسا یعنی سردار، ایسے بہت کم لوگ رہتے تھے. جو غریب یعنی جو مفلس، ایسے ہی لوگ جو انبیاء پر ایمان لاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا دیے کہ آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء ہیں ان کے ساتھ ایمان والوں کی یہی حالت ہوئی. آخر میں وہ لوگ اتنا وہ ہو جاتے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئیں گی، کب آئیں گی بول کے ایک اس سے پکارتے تھے وہ لوگ کہ اللہ اتنا ظلم ہو رہا کہ آخر اب جیسا کہ اس وقت ہم فلسطین میں بھی دیکھ رہے ہیں، دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جس میں ان لوگوں کو دیکھ کے ہمارا دل بھی یہی بولتا ہے کہ اللہ کی مدد کب آئیں گی، کب ایسا ہوئیں گا بول کے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا دیے کہ سن رکھو، اللہ کی مدد قریب ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہے ہیں یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے. لیکن یہ آزمائش کا وقت ہے. تو جو یہ آزمائش میں کامیاب ہوگا اس کے لیے جنت میں بھی، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ کیا خرچ کرے، آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں بتا دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ پوچھتے تھے کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے تو ہم کیسے خرچ کرنا چاہیے، کہاں دینا چاہیے، کس کو دینا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتا دیے سب سے پہلے ماں باپ کے اوپر، اپنے رشتہ داروں کے اوپر، یتیموں، مسکینوں، ہر ایک کا ایک رول بتا دی. اب ایسا نہیں ہے کہ سب سے پہلے آپ مسافروں کے اوپر جا کے خرچہ کر رہے ہیں پھر بعد میں مسکینوں، یتیموں. نہیں، جس کا حق پہلے ہے تو اس کے اوپر آپ کو خرچ کرنا پہلے. یعنی ماں باپ کا حق آپ کے اوپر سب سے زیادہ ہے، تو حقدار سب سے زیادہ والدین ہے. اس کے بعد جو قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کے رحمی رشتہ دار ہیں، یعنی خون کے رشتے جو بولتے ہیں، آپ کے بھائی بہن، خالہ پھپھو، چاچا ماما، یہ جو بھی رحم کے رشتے جتنے بھی ہیں ان کے اوپر خرچ کرنے چاہیے. اب رشتہ دار اگر ضرورت مند ہو تو آپ کو ڈبل اجر ملے گا. ایک تو ان رشتہ دار بھی ہے اور ساتھ میں سمجھو مسکین ہے یا یتیم ہے، کوئی بھی ہو تو آپ کو ڈبل اجر ملے گا، ایک رشتہ داری کی وجہ سے، ایک ان کے مفلسی یا مسکینی کی وجہ سے. ہم اکثر کیا کرتے،
مسکینوں کو دے دینا مشکل نہیں ہے، چلو کوئی آیا غریب آپ سے منگ لیا ہم دے دیتے، لیکن سب سے بڑا مشکل کام کیا دکھتا؟ رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنا۔ ہم کب رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرتے؟ اگر انہوں ہم کو دیے تو ہم بھی کرتے، اگر وہ ہمارے پر خرچ نہیں کرے تو ہم بھی نہیں کرتے۔ یعنی اس کو تو آپ کیا بول سکتے؟ تحفہ۔ آپ سمجھو، آپ تحفہ بھی کس کو دیتے؟ ارے انہوں ہم کو دیے تھے شادی میں تو ہم بھی ان کو تحفہ دیتے، انہوں اس نے دیے تو ہم کہیں کو دیتے۔ یہ ہمارا رویہ رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا بتا دیے؟ رشتہ داروں کا حق ہے، آپ کی سمجھ میں آؤ یا نہ آؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دے دیا ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، چاہے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، رہے انہوں تو ایسا ہے، ایسا کر رہے ہمارے ساتھ، ایسا کر رہے ہم آپ کو کچھ نہیں دے رہے تو ہم کہیں کو دینا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے ہماری سمجھ میں آ رہا، چاہے ہماری سمجھ میں آؤ چاہے نہ آؤ، اللہ کا حکم ہے، اسے بجا لانا چاہیے۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا، گو وہ تمہارے لیے دشوار معلوم ہو، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھی بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ یعنی یہ آیت میں اللہ تعالیٰ قتال کو فرض کر دیے تھے صحابہ کے اوپر۔ جب قتال فرض ہو گیا تھا، جب پہلے قتال فرض نہیں تھا وہ الگ بات تھی، لیکن جب قتال فرض ہو گیا، اب جنگ کرنا ہے، اب یہاں سے حکم آ گیا کہ چلو اب تم بھی قتال کرو، تو جو لوگ منافقین تھے ان لوگوں کی کیسی حالت ہو گئی؟ بڑا دشوار ہوگا ان لوگوں کے لیے کہ جنگ کیسا کرنا۔ یعنی اب جنگ کرنا مطلب اب آپ اپنی بھی جان کا ڈر ہے نا، کہ ہماری بھی تو جان جا سکتی، بلکہ اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ امید ہے کہ کوئی چیز تمہارے کو ناپسند ہو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر رہتی، اور امید ہے کہ اپنے کو کوئی چیز اچھی دکھتی لیکن وہ چیز آپ کے حق میں صحیح نہیں رہتی۔ تو اسی طریقے سے یہ ہے کہ یعنی دنیا کا فائدہ تو چھوٹا ہے، تم کیوں ڈرتے؟ آخرت بہتر ہے۔ تو اب اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ کو پتا ہے کہ ہمارے لیے کون سی چیز بہتر ہے، کون سی چیز ہمارے حق میں خیر ہے، کون سی چیز بھلی ہے، یعنی یہاں پر کون سی چیز ہمارے لیے نقصان ہے، تکلیف ہے۔ تو یہ اللہ کو ہمارے سے زیادہ بہتر معلوم ہو سکتا ہے آپ سوچے کہ یہ چیز مجھے مل جائے، اب کوئی آپ کی کوئی شدید ترین خواہش رہتی کہ ارے یہ چیز ہم کو مل جانا، بعض لوگوں کی خواہش رہتی نا، ارے یہ مل جانا، چاہے مال ہو، دولت ہو، چاہے کوئی کچھ بھی ہو، اگر اب وہ اب نہیں مل رہی تو اب اپن مایوس ہو جاتے، لیکن اللہ کو پتا ہے اگر یہ چیز اس وقت یہ انسان کو مل گئی تو اب تو تھوڑی دیر کے لیے دکھتا بہتر، لیکن آگے جا کے یہ ہمارے لیے نقصان ہوتی۔ تو یہ آیت ہمیں جو ہے تقدیر پر راضی ہونا سکھاتی کہ اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے۔ پہلے ہم یہ سوچ لیں کہ کون اچھے فیصلے کرتا ہے، ہم کرتے یا اللہ تعالیٰ؟ ظاہر سی بات ہے اللہ اچھا فیصلے کرنے والا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں تقدیر پر ایمان کے بارے میں بتاتی کہ جو چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے یا جو چیز ہمارے حق میں شر ہے تو اللہ زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔ تو اس سے ہم تقدیر پر راضی رہنا چاہیے کہ ہمیں کوئی چیز ملے یا نہ ملے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ اگر دیے تو ٹھیک ہے، نہ بھی دیے تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا ہے، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرم سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ لوگ تم سے لڑائی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دے، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائے اور اسے کفر کی حالت میں مرے، ان کے اعمال دنیاوی اور اخروی سب غارت ہو جائیں گے، یہ لوگ جہنم میں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یعنی اس میں جو لوگ مرتد ہو جاتے، یعنی جو پہلے اسلام لا لیے پھر دین سے پھر گئے، تو جو لوگ مرتد ہو جائے ان کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ البتہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت الہی کے امیدوار ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ یعنی جو لوگ ہجرت کرے، جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو امید رکھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بخشنے والا مہربان ہے۔
لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کرے، تو آپ کہہ دیجئے حاجت سے زیادہ چیز۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے احکام صاف صاف تمہارے لیے بیان فرمایا تاکہ تم سمجھ سکو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ یعنی جوئے کے بارے میں، اور خمر جو ہے سو شراب کو بولتے، یسلونک عن الخمری، خمری شراب کو بولتے، والمیسر، میسر جوئے کو بولتے۔ یعنی یہ دیکھنے میں جو ہے سو ایسی چیز تھی کہ یعنی شراب سے مراد صرف شراب ہی نہیں بلکہ ہر وہ نشے کی چیز جس سے انسان اپنی عقل، یعنی اس کو ہوش آواز جو بولتے ہیں نا، ہوش آواز نہیں رہتا، اس میں ساری نشیلی والی چیزیں جیسے کہ ڈرگس وغیرہ ہے، یہ ساری چیزیں آ جاتی۔ اور جوا یعنی جوئے سے مراد جو لاٹری وغیرہ رہتی، یہ سٹے بازی جو بولتے ہیں، یعنی جو گیموں پہ اکثر دو ٹیم گیم کھیل رہی تو اس کے اوپر کچھ شرط لگا کے یہ جیت گئی تو ہم اتنا لگا رہے ہیں، یہ جو شرطیں لگا کے کرتے یہ بھی جوا ہے۔ تو اب یہ مدنی دور تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ احکامات آ گئے کہ شراب اور جوا یہاں سے منع ہو گیا۔ اس میں یعنی دیکھنے میں تو فائدے ہیں، جیسے کہ جوا ہے، دیکھنے میں تو اگر لاٹری اڑ گئی یا سمجھو کہ کوئی جوئے میں ایسا ہوتا ہے کہ دو پارٹی میں سے کوئی ایک پارٹی کا فائدہ ہوتا، دوسری پارٹی، تو جو پارٹی جیت جاتی ان تو خوش ہو جاتا، لیکن جو ہار جاتا نا اسے اس کے دل میں بغض پیدا ہو جاتا، دشمنی پیدا ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے چیزوں کی ممانعت فرما دیے کہ اس طریقے سے یہ چیزیں حرام ہیں، یعنی شراب اور جوئے کی ممانعت آ گئی ان آیتوں میں، ان اس آیت میں۔ دنیا اور آخرت کے امور کو اور تجھ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے، تم اگر ان کے مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہے۔ بد نیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے، اور اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈالتا، یقیناً اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی یتیموں کے بارے میں بھی یہ آیت ہے کہ اس زمانے میں یتیم خانے نہیں ہوتے تھے تو جو بھی قریبی رشتہ دار رہتے تھے انہیں ان کا رکھ لیتے تھے مال۔ تو صحابہ کا ہماری طریقے سے نہیں تھا، بلکہ وہ لوگ ہر بات کو سیریس لے لیتے تھے کہ اب کیا کریں، اگر ہم یتیموں کے مال بھی ہمارے مال کے ساتھ ملا کے کھا لیے تو یہ تو وہ ہو جا رہا، بلکہ تو اللہ تعالیٰ ایسا بتائے کہ نہیں، اگر تمہارا اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھنے والا ہے، اگر تمہاری نیت ٹھیک ہے، درست ہے کہ ان کا مال جب تک وہ لوگ بالغ ہو جائے تم اس کو صحیح حفاظت سے رکھ سکتے تو اس کے ساتھ خیر خوبی کے ساتھ کر سکتے۔ یعنی حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلمت کے ساتھ کھاتے وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے۔ اور شرک کرنے والی عورتوں سے تاوختہ وہ ایمان نہ لائے تم نکاح نہ کرو۔ ایمان والی باندی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہت بہتر ہے، وہ تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہے، اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے۔ ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، وہ مشرک تمہیں اچھا لگے۔ یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے اور اللہ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اور اپنے حکم سے بلاتا ہے۔ وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرمایا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ یعنی یہ آیت میں اللہ تعالیٰ منع کر دیے کہ آدمی کے لیے یعنی کافر عورت سے، مشرک عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، چاہے وہ کتنی بھی اچھی ہو، چاہے سوسائٹی میں اس کا کتنا اچھا مقام ہو اور یہ خوبصورت ہو، پیسے والی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو پھر اس سے مسلمان مرد شادی نہیں کر سکتا۔ اس سے بہتر ایک باندی ہے، انہیں صورت شکل کی اتنی خوبصورت نہ ہو، اس کا کوئی حسب نسب نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سمجھو غریب ہے، لیکن اس کے پاس سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے، تو ایسی مشرکہ عورت سے نکاح کرنے سے بہتر ہے کہ ایسی باندی سے آپ نکاح کرنا چاہیے۔ اور عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ایسے مردوں سے نکاح نہیں کرنا چاہیے جو دیکھنے میں اچھے ہیں، بھلے ہیں، خوبصورت ہے، پیسے والے سب ہے، لیکن ایمان والے نہیں ہے۔ تو اس سے بہتر کیا ہے؟ غلام ہے، جو یعنی غلام ہے، غریب ہے، لیکن ایمان والا ہے، تو ایسوں سے آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ ممانعت بتا دیے کہ
مشرک سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے کہہ دیجیے کہ وہ گندگی یا حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی حیض کے بارے میں یہ تھا کہ جو پرانے ادیان تھے تو اس میں ایسا تھا کہ یعنی جو یہود تھے وہ بالکل عورتوں کو جب وہ حیض کی حالت میں رہتی تو انہوں اگر کھانا بھی دیے کوئی چیز بھی دیے تو بالکل لوگوں کو وہ کرتے تھے کچھ بھی نہ کرنا، ایک الگ کمرے میں رکھ دیتے تھے، ایسا کرتے تھے۔ اور یہ جو نصارہ تھے وہ لوگ بالکل ہی ایسا تھے کہ ان کے لیے کوئی ممانعت ہی نہیں تھی، ہر چیز ان کے لیے جائز ہے، جیسا کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اسلام میں بتا دیے کہ نہیں، جس وقت الگ رہنا ہے الگ رہنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ الگ رہنا ہے، بلکہ جو چیز اللہ تعالیٰ ممانعت کر دی یعنی مباشرت وغیرہ وہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو سو پاک رہنے والوں کو پسند، پر توبہ کرنے والوں کو، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یعنی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ، اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ تم سے ملنے والے ہو، تم اس سے ملنے والے اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ عورت کو یہاں پر بہت اچھے شرف سے یعنی نواز رہے کہ جیسے کہ کھیتی ہے، اگر اس میں بیج ڈالے تو فصل اچھی شکل میں ہوتی، تو اس سے مراد اولاد ہے کہ کھیتی کی ویلیو بتا کے اللہ تعالیٰ عورت کو بہت اچھی ویلیبل چیز بتا دیے۔ نعوذ باللہ، عورت کوئی ایسی گھٹیا چیز نہیں ہے، بلکہ ایک اچھی چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کی مماثلت دے دیے کہ عورت بہت اچھی چیز ہے۔ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ نیک اولاد، نیک اور صالح اولاد کے لیے آپ جو ہے سو آدمی کو حکم دیا گیا کہ یہ تمہاری کھیتی ہے، اللہ تعالیٰ جس طریقے کا حکم دیا اس طریقے سے کر، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ کر بیٹھو، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہو۔ ہاں اس پر پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ یعنی ان آیاتوں میں اللہ تعالیٰ یہ بتا دیے کہ جو قسم ہے، لوگ اکثر قسم کھاتے نا، اللہ تعالیٰ کو نزلہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی قسم کھا لیتے ہیں، اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، امی کی قسم، ابا کی قسم، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر قسم کھانے کی ایسی کوئی سخت ضرورت ہے تو صرف اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی بھی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ اگر یعنی بعض عرب ممالک میں ایسا طریقہ ہے، واللہ واللہ وہ لوگ ہر بات پہ بولتے، یعنی قسم کب ہوتی جب ارادے کے ساتھ کرے آپ، یعنی آپ کا ارادہ ہے میں یہ چیز نہیں کروں گی، یہ چیز کروں گی، تو جب آپ پر قسم لاگو ہو جاتی۔ اگر اس کو توڑ دیے تو پھر اس کا کفارہ دینا پڑتا۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائے، ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئے تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی قسم میں بھی ایک قسم ہے، اس کو الہ کی قسم بولتے ہیں، یعنی جس میں کیا ہے، شوہر قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا تو اس کو الہ کی قسم بولتے ہیں۔ تو اکثر لوگ، شاید آج ہے یا نہیں، لیکن اکثر لوگ اس دور میں کیا کرتے تھے، اسے قسم کھا لیتے تھے کہ میں اپنی بیوی سے یعنی الگ رہوں گا، تو اس کی مدت کیا تھی، تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیتے تھے۔ 4 مہینے کی مدت کے اندر اگر وہ واپس نہ لیے تو پھر ان کا نکاح ٹوٹ جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا دیے کہ اس طریقے کی قسم نہیں کھا سکتے۔ اگر طلاق کا ہی قصد کر لے تو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اگر پھر قسم کھا لیے، رجوع نہیں کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ اگر ارادہ طلاق ہی دینے کا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھے، انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہو اسے چھپایا کرے۔ انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے اختیار ہیں۔ اگر ان کا ارادہ اصلاح کا، اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہے جیسے ان پر مردوں کے، اچھائی کے ساتھ۔ ہاں مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا دیے کہ جو
عورتوں یعنی جو طلاق یافتہ عورتیں رہتی ہیں ان کی عدت جو ہے 3 حیض تک ہے. تو اگر کوئی سمجھو کوئی عورت پریگننٹ ہے لیکن طلاق ہو گیا، اب انہیں پریگننٹ ہے، معلوم ہے کہ انہیں پریگننٹ ہے لیکن انہیں اس کو چھپا رہی کہ جو شوہر ہے اس کو نہیں بتائی کہ انہیں پریگننٹ ہے اور ابارشن کر لے رہی، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما دیے کہ اگر انہیں اللہ پہ ایمان رکھتی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی تو وہ ایسا نہیں کر سکتی، بلکہ اپنے خاوند کو بتا دینا چاہیے. ایسا ہو کہ اگر انہیں لوٹا لینے کا اگر ارادہ کرا تو لوٹا بھی سکتا، نہ تو آدمی کو یہ حق ہے کہ وہ اس دوران میں لوٹا سکے. یہ طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا، اور تمہیں حلال نہیں کہ تم انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو. ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو، اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ کر سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پر گناہ نہیں. یہ اللہ کی حدود ہے، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائے وہ ظالم ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا دیے کہ 2 بار اگر طلاق دیے تو یعنی طلاق رجعی کرنے کا اب کر سکتا آدمی، اگر تیسری طلاق دے دیے تو پھر اس کو عورت کو وہ واپس نہیں لے سکتا. یعنی یہ طلاق کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل سے ہے، لیکن اب وقت کی کمی کی وجہ سے اس کو اتنا پورا ڈیٹیل سے نہیں بول سکتے. یعنی کس طریقے سے اگر طلاق لینا ہے، عورت کو اگر خلا لینا ہے تو وہ کس طریقے سے لے، آدمی کو اگر طلاق دینا ہے تو کس طریقے سے دے. یعنی اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ اگر دونوں میں انبن ہے، نہیں بن رہی، کچھ ایسا ہو رہا تو اللہ تعالیٰ اختیار دیے، آدمی کو بھی اختیار دیے، عورت کو بھی اختیار دیے. اگر کوئی آدمی اتنا مطلب ظلم و ستم کر رہا عورت کے اوپر کہ وہ نہیں رہ سک رہی تو اس کو بھی حق دیے کہ خلا لے لے. اور آدمی ہے اگر اس کے لیے بھی عورت نامناسب ہے، اس کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تو اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے بھی سہولت رکھے کہ اگر ایسا ہے تو آپ طلاق بھی لے سکتے، خلا بھی لے سکتے. پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے. پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو مل جل کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ یہ جان لیں کہ اللہ کے حدود کو قائم رکھ سکیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہے جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرمانا. یعنی اب 2 طلاق ہو گئی، تیسری طلاق کے بعد اب انہیں واپس نہیں لے سکتا آدمی عورت کو. اگر سمجھو 3 طلاق دے دینے کے بعد میں بھی اگر انہیں اس کو واپس لینا چاہ رہا تو پھر وہ عورت کو دوسرے کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا. پھر اگر وہ شوہر بھی اس کو چھوڑ دینے کے بعد جب انہیں اس سے پھر نکاح کر سکتا. یعنی یہ طلاق اور طلاق رجعی، طلاق بائن، طلاق مغلظہ، یہ سب کے بارے میں اس کے احکامات ہیں. جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئے تو اب انہیں اچھی طرح بچاؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو، اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ رکھو. جو شخص ایسا کرے اس سے اپنی جان پر ظلم کیا. تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ، اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد رکھو، اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی اس میں تمہیں نصیحت کر رہا ہے اسے بھی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لے تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ رکھو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہو. یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین ہے و ایمان ہو، اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یعنی اب اگر سمجھو کہ کوئی 2 بار طلاق دے دے تو جو عورت کے رشتہ دار رہتے کہ نہیں اب انہیں لے لیے نا طلاق، تو اگر دونوں پھر ملنا چاہ رہے ہیں تو لوگ ملنے نہیں دیتے. تو اللہ تعالیٰ بتائے کہ ایسا نہیں ہے. اگر پھر اللہ ملنا چاہ رہے ہیں تو یہ جو بیچ کے لوگ نئے اب ختم، انہیں ایک صحابی تھے، مطلب جو دوسرے صحابی تھے انہوں نے ان کی بہن کو طلاق دے دیے تھے، یعنی 2 بار طلاق دیے تھے، تیسری بار نہیں دیے تھے ابھی، لیکن انہوں پھر چاہے کہ میں ان کو واپس لوں تو انہوں بولے کہ نہیں اب میں اس کو واپس اپنی بہن کو نہیں دوں گا. بولے تو اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کرے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. یعنی بیچ والے بھی نہیں رکنا چاہیے، اگر وہ دونوں میاں بھی رجوع کرنا چاہ رہے ہیں تو رجوع کا موقع دینا چاہیے. مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائے جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو، اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمے ان کا روٹی کپڑا ہے جو مطابق دستور کے ہو.
ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو. ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے. وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے. پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں ہے. اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم ان کو مطابق دستور کے جو دینا ہو وہ ان کے حوالے کر دو. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کرنا ہے. یعنی یہاں پر رضاعت کے بارے میں کہ بچے کو 2 سال تک ماں کا دودھ پلانا چاہیے. یعنی اب سمجھو کہ طلاق ہو گئی، میاں بیوی میں تو طلاق ہو گئی، لیکن بچوں کا وہ ہو جاتا نا، تو بعض بچے چھوٹے رہتے یعنی دودھ پینے کے رہتے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا دیے کہ دونوں ماں باپ اپنی رضامندی سے اس کو دودھ پلانا، لیکن باپ کے ذمے ہے کہ وہ بچے کا اور ماں کا نان نفقہ دونوں کا نان نفقہ اٹھائے. اگر دونوں اپنی رضامندی سے بچے کا دودھ چھڑا رہے ہیں تو وہ الگ بات ہے. تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائے اور بیویاں چھوڑ جائے، وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں. پھر جب مدت ختم کر لے تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کرے، اور اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں. اللہ تعالیٰ تمہارے عمل پر خبردار ہے. یعنی جو بیوہ ہو جاتی ان کی عدت کے بارے میں کہ ان کے عدت کے کتنے دن ہے؟ 4 مہینے 10 دن. تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً کنایتاً ان عورتوں سے نکاح کے بارے میں کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو. اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کر لو. ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو اور عقد نکاح جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو. جان رکھے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے. تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو، اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور علم والا ہے. یعنی جو بیوہ عورتیں ہیں ان سے اگر کوئی نکاح کرنا چاہ رہے ہیں تو اس مطابق اس کس طریقے سے ہم یعنی عورت سے یعنی جو عدت کے دن ہیں وہ دنوں میں نہیں پوچھ سکتے، بلکہ جب اس کی عدت گزر جاتی اس کے بارے میں اس سے پوچھ سکتے. اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں. ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو، جو خوشحال اپنے انداز سے اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے. بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے. اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقررہ مہر کا آدھا مہر دے دو. یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دے یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. تمہارا معاف کر دینا تقوی سے بہت نزدیک ہے. اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. یعنی یہاں تک اللہ تعالیٰ یہ فرما دیے کہ اگر طلاق لے رہے تو کس طریقے سے لینا چاہیے. یعنی مہر یعنی آدمی عورت کو اگر بنا ہاتھ لگائے یعنی مباشرت ہونے سے پہلے ہی اگر طلاق دے دیے تو کتنا مہر دینا چاہیے. اگر مباشرت کرنے کے بعد طلاق ہو رہی تو کتنا مہر دینا چاہیے. ساری ڈیٹیل ہے اس کے بارے میں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بیان کر دیے. جو اللہ تعالیٰ کر دیے اسی کو فالو کرنا چاہیے. لیکن آج ایسا دور آ گیا کہ ہم اپنی اولاد کو اپنی بچیوں کو بھی یہ نہیں بتا رہے کہ بس نکاح ہے، نکاح ایسا ہے، نکاح کر دے رہے، لیکن طلاق کے بارے میں بھی نہیں بتا رہے. تو اس کی وجہ سے یہ نہیں معلوم ہو رہا کہ طلاق بائن کسے کہتے ہیں، طلاق ضرر کسے کہتے ہیں، طلاق مخلصہ کسے کہتے ہیں. یہ ہم بچیوں کو آج علم نہیں دینے کی وجہ سے کئی ایسے کیسز ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے طلاق ہوتے جا رہی. یعنی طلاق کس بیس پہ لینا چاہیے، کیا وجہ ہونے کی وجہ سے طلاق لینا چاہیے. اب کسی کو کچھ نہیں سمجھ میں آیا، بس جسٹ ایسے ہی طلاق لے رہے. تو اس کی وجہ سے طلاقیں زیادہ ہو جا رہی، اور طلاقیں زیادہ ہو جانے کی وجہ سے اور عورتیں اکثر ایسی ہو جا رہی کہ سیلف انڈیپینڈنٹ ہو جا رہے کہ نہیں ہم بھی کر لیتے، ہم بچوں کو سنبھال لیتے، کر لیتے. یعنی نکاح طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے. نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کی خود بھی اللہ کو ناپسند ہے. طلاق 3 طلاق دے دینا اللہ تعالیٰ کو بھی ناپسند ہے، جس کی وجہ سے نسلیں بھی خراب ہو رہی کہ بچوں پر اس کا بہت زیادہ برا اثر ہوتے جا رہا. تو اللہ تعالیٰ اس کا یعنی آپ کو سہولت دیے کہ اگر نہ نبھ سکری طلاق لینے کا بھی حکم ہے، لیکن آسان طریقے سے، یعنی اللہ تعالیٰ آسان طریقے سے کو فالو کر کے آپ لینے کا ہے. اب ہمارے پاس کیسا رہتا اگر طلاق اگر آدمی اس کو چھوڑ رہا تو عورت کے پاس 100 یعنی باتیں اٹھا دیتے، انہیں ایسی تھے نوز باللہ، انہیں ویسی تھی،
ہم چاہے جانتے یا نہیں جانتے اس کے اوپر پوری چیزیں بول دیتے. تو اس طریقے سے نہیں بلکہ آسان طریقے سے کرنا چاہیے. نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بادب کھڑے رہا کرو. یعنی یہاں پر عصر کی نماز مراد ہے کہ سب سے پہلے نمازوں کو قائم کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ 2 ٹھنڈی نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی فجر کی اور عصر کی. اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سواری صحیح، ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو، جس طرح کہ اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی جسے تم نہیں جانتے تھے. جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائے اور بیویاں چھوڑ جائے، وہ وصیت کر جائے کہ ان کی بیویاں سال بھر تک وہ فائدہ اٹھائے، انہیں کوئی نہ نکالے. ہاں اگر وہ خود نکل جائے تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے لیے اچھائی سے کرے. اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا دیے کہ یعنی جو بیوہ ہے اگر شوہر کے مرنے کے بعد میں وہ خود نکل جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے سمجھو. طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی آیتیں تم پر ظاہر فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھو. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کھول کھول کر بتا دیے، واضح طریقے سے آیتہ ہے یہ. اس کو اگر آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ، اگر آپ لوگ تفسیر کو جوائن کریں یا دارالعلم ڈپارٹمنٹ میں عالمہ کورس میں اگر اس کو آپ لوگ جوائن کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے اس کی پوری ڈیٹیل ہے. کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکر ہیں. یعنی یہ واقعات پہلے دور کے واقعات ہے. یعنی کچھ قوم ایسی تھی، کچھ لوگ ایسے تھے، یعنی یہ لوگ موت کے، ان لوگوں کے پاس کوئی وبا پھیل گئی تھی، شاید طاعون کی بیماری ہو گئی تھی ان لوگوں کے پاس، تو وہ لوگ موت کے ڈر کی وجہ سے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہو گئے، یعنی ملک چھوڑ کے چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ تم کہیں بھی جاؤ، جب اللہ اگر موت نے لکھا تو موت نہیں آئیں گی. تو پھر حکم ہوا کہ وہ لوگوں کو سب کو مر گئے وہ لوگ. پھر اللہ تعالیٰ ایک نبی دعا کرے تھے، ایک نبی تھے، انہوں نے دعا کی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو زندہ کر کے بتائے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر مرنے کے بعد بھی پھر لوگوں کو زندہ کر کے اٹھانے کا یہ بھی ایک واقعہ ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. یعنی یہ بھی قتال کے بارے میں ہی ہے کہ اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے، بس اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا چڑھا کر عطا فرمائے. اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے نا، اس کے بارے میں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر کوئی خرچہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو بڑھا کر اور بڑھ کے دیں گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کم ہو جائے گا، بلکہ مال اور بڑھے گا. کیا آپ نے حضرت موسیٰ کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجیے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے کہ جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو. انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے اور بچوں سے دور کر دیے گئے. پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے. تو کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں، اس کو تو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئی. یہ نبی نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے اس کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علمی اور جسمی برتری بھی عطا فرمائی ہے. بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے مالک بنا دے. اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے. ان کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمی ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے. فرشتے اسے اٹھا کر لے آئیں گے. یقیناً یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایمان والے ہو. جب حضرت طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے. جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکے وہ میرا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا. حضرت
तालूत मोमिन समेत सब जब नहर से गुजर गए तो वो लोग कहने लगे आज तो हमें ताकत नहीं है कि जालूत और उसके लश्करों से लड़ाई करें, लेकिन अल्लाह ताला की मुलाकात पर यकीन रखने वालों ने कहा बसा औकात छोटी और थोड़ी सी जमातें बड़ी और बहुत सी जमातों पर अल्लाह के हुक्म से गलबा पा लेती है। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। जब इनका जालूत और इसके लश्कर से मुकाबला हुआ तो उन्होंने दुआ मांगी कि ऐ परवरदिगार हमें सब्र दे, साबित कदमी दे और कौम कुफार पर हमारी मदद फरमा। चुनांचे अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने जालूतों को शिकस्त दे दी और हज़रत दाऊद के हाथों जालूत कत्ल हुआ। अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को मुमलिकत, हिकमत और जितना कुछ चाहा इल्म भी अता फरमाया। अगर अल्लाह ताला बाद लोगों को बाद से दफा ना करता तो जमीन में फसाद फैल जाता, लेकिन अल्लाह ताला दुनिया वालों पर बड़ा फजल व करम करने वाला है। ये अल्लाह ताला की आयत है जिन्हें हम हक़ानियत के साथ आप पर पढ़ते हैं, बिल यकीन आप रसूलों में से हैं। यानी ये एक वाक़या था, एक बहुत बड़ा वाक़या था। ये एक नबी थे, उनकी कौम जो उस वक्त एक नबी थे जो बहुत ज़ईफ़ हो गए थे उन्हों तो एक कौम जो है सो वो बादशाह तालूत तालूत को बादशाह बना के भेजते। वो लोग बोलते तालूत क्या है, वो तो एक गुलाम है, उससे तो अच्छे हम लोग हैं, वही बोल के बोलते। लेकिन फिर तालु अल्लाह उन लोगों के पास एक संदूक थी, यानी उसमें हजरत मूसा अलैहि सलाम के, हजरत दूसरे अंबिया के जो बड़े बड़े हैं वो लोगों की कुछ निशानियां थी, जैसे कि मूसा अलैहि सलाम की असा वगैरह थी, वो सब कुछ थी। तो लोग वो ताबूत सकीना जो बोलते ना उसको बहुत मानते थे। तो तालूत जो थे ना उन्होंने वो संदूक उनको ला के दिए, तो फिर वो लोग उनको मान लिए, बादशाह बना के गए। फिर एक जालूत था, तो उससे उन लोगों का मुकाबला हुआ। तो उनको एक रास्ते में एक नहर से आजमाइश हुई कि थोड़ा पानी पी सकते, चुल्लू भर, उससे ज़्यादा नहीं पी सकते। तो कई लोग वो नहर से पानी पी लिए, तो उनके साथ थोड़े तालुत के साथ जो है थोड़े से ही मोमिन लोग रह गए थे। तो तालुत और जालूत में जो जंग होती उसमें बीच में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आते। दाऊद अलैहिस्सलाम उस वक़्त यंग थे, यानी जवान थे। तो उनके पास एक गुलेल थी, जो एक गुलेल से पत्थर लेकर जालूत को मारते वो जालूत उसी वक्त मर जाता। तो अल्लाह ताला यहाँ पे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में बताए कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला इल्म भी दिए, हिकमत भी दिए, बादशाह दिए, हर चीज दिए। ये रसूल है जिनमें से हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। इनमें से बाज़ वो है जिनसे अल्लाह ताला ने बातचीत की और बाज़ के दर्जे बुलंद किया, और हमने ईसा इब्न मरियम को मुअज्जिज़ात अता फरमाया और रूहुल कुदुस से इनकी तायीद की। अगर अल्लाह ताला चाहता तो इनके बाद वाले अपने पास दलीलें आ जाने के बाद हरगिज़ आपस में लड़ाई ना करते, लेकिन इन लोगों ने इख्तिलाफ किया। इनमें से बाज़ तो मोमिन हुए और बाज़ काफिर। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो ये आपस में ना लड़ते, लेकिन अल्लाह ताला जो चाहता है करता है। यानी अल्लाह ताला यहाँ पर बता दिए कि रसूलों को भी एक दूसरे पर फजीलत अल्लाह ताला ही दिए। ऐसा नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो खातिमुल अंबिया है, तमाम यानी नबियों के सरदार है, अल्लाह ताला ने हर एक नबी को एक अलग अलग फजीलत दी है। हजरत ईसा इब्न मरियम जो थे, हजरत ईसा अलैहि सलाम को, उनको भी रूहुल कुदुस के जरिए जो है सो, रूहुल कुदुस से मुराद हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम है, रोशन निशानियां दी, कई मोजेज़ात हर किसी को अलग अलग दिए। ये अल्लाह की मसलियत है, अल्लाह बेहतर जानता कि किसको क्या देना है। हमारा इस पर ईमान है कि हम तमाम अंबिया पर ईमान रखते हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इनको कहीं कोई सी फजीलत थी, उनको कहीं कोई सी फजीलत है। ये अल्लाह की मशीयत है, अल्लाह बेहतर जानने वाला है। ईमान वालों, जो हमने तुम्हें दे रखा है इसमें से खर्च करते रहो, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें ना तिजारत है, ना दोस्तियां, ना शिफात है, और काफिर ही जालिम है। यानी अल्लाह ताला ईमान वालों को बता रहे कि तुम जो है सो अल्लाह की राह में खर्चा करो, इससे पहले ऐसा हो कि वो दिन आ जाए, यानी क़यामत आ जाए, तो फिर खर्चा करना भी कोई फायदा नहीं देगा, और ना ही उस दिन कोई दोस्ती काम आएगी, ना तिजारत काम आएगी, ना किसी की सिफारिश काम आएगी। अब यहाँ से आयतुल कुर्सी है, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आयत तो सबको याद होती है, लेकिन इस आयत पर यकीन, इसको अपना अकीदा बना लेना चाहिए
یہ سب سے یعنی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی یہ آیت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے پوچھتے کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے، بلکہ پوچھتے ایک صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں بولتے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی سوال کرتے، تو انہوں بولتے کہ آیت الکرسی، بولتا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ تجھے تیرا علم مبارک ہو، کیونکہ انہوں نے صحیح جواب دیا۔ تو یہ سب سے بڑی جام ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچان، اللہ تعالیٰ کی کیا کیا صفات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا ہے حیو اور قیوم، یہ جو ہے حیو اور قیوم، یہ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ہے۔ ان ناموں سے جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، اور اسی کے لیے جو بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کے سامنے کوئی بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ جب تک کسی کو اذن نہ دے وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے جو کچھ آگے ہے، جو کچھ پیچھے ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وسعت ہے، اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور وہ سب سے بلند اور بہترین ہے۔ یعنی یہ سورہ آیت الکرسی کے بارے میں آتا کہ یعنی جب اس پڑھا جاتا ہے، یعنی اس کی فضیلت کے بارے میں آ جاتا کہ جیسے کہ ہم کوئی چیز کی حفاظت ہے، یا یعنی ہم کوئی چیز سے ڈر رہے ہیں، کچھ بھی ہو تو ہمیں آیت الکرسی، یہ بہت ہی جامع قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ یہ آیت الکرسی سب سے بڑی آیت نہیں ہے بلکہ سب سے جامع آیت ہے آیت الکرسی، اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں اور بہت ہی زیادہ اس کی تفسیر ہے، جو ہم اس وقت اس کی تفسیر پوری نہیں کر سکتے، بلکہ مختصر سی تفسیر یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ جو آیت الکرسی کو سمجھ لیے تو پھر اس کا اللہ تعالیٰ پر یقین مکمل ہو جاتا۔ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی سے روشن ہو چکی ہے، اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کرے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا۔ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی پکڑ کے مسلمان بنا دے، بلکہ جو اپنی مرضی سے آئے، اللہ تعالیٰ گمراہی کو بھی واضح کر دیے اور ہدایت کو بھی واضح کر دیے، دو بھی چیز واضح ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو، یعنی مضبوط کڑا کیا ہے؟ قرآن ہے، قرآن کو جو مضبوط تھام لیے تو پھر وہ کامیاب ہو گیا۔ ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے۔ کافروں کے اولیاء شیطان ہے اور انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے، یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ یعنی یہ جو کافر ہے یہ ظلمت اندھیروں کی طرف بلاتے، اور جو اللہ تعالیٰ ہے وہ روشنی کی طرف بلاتا۔ کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ کہنے لگا میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لاتا ہے، تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ۔ اب تو وہ کافر ہکا پکا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی ایک واقعہ ہے یہ ابراہیم علیہ السلام اور جو ان کا بادشاہ تھا نمرود کے بارے میں، یہ ان دونوں کے مکالمے کے بارے میں ہے کہ کس طریقے سے انہیں وہ کرتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام اس کو کس طریقے سے جواب دیتے۔ یا اس شخص کے مانند کے جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے، پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری؟ کہنے لگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، فرمایا بلکہ تو 100 سال تک رہا۔ پھر اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یہاں پہ بھی ایک واقعہ ہے جو بہت بڑا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے۔ یہ عزر علیہ السلام ایک بستی پہ سے گزرتے تو اجڑی ہوئی ویران بستی رہتی، تو انہوں تعجب سے بولتے کہ
اللہ تعالیٰ اس کو کیسے پھر واپس زندہ کریں گے؟ وہ تو اسی وقت ان کو موت آ جاتی، تو 100 سال تک سوئے ہوئے رہتے، پھر 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کرتے، تو ان کا کھانا پینا صحیح رہتا، اور ان کا جو ان کے ساتھ جو گدھا رہتا وہ گدھے کو پھر اللہ تعالیٰ زندہ کرتے، اس کے اوپر ہڈی گوشت چمڑی سب لگا کے اس کو اللہ تعالیٰ، یہ بھی ایک واقعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد میں زندہ کر کے بتائے. یعنی جو لوگوں کا عقیدہ ایسا رہتا کہ نعوذ باللہ کہ مرنے کے بعد پھر واپس زندہ نہیں ہو سکتے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ایسے واقعات کر کے بتا دیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، نہ کوئی ناممکن سا کام ہے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنا. اور جب ابراہیم نے کہا کہ میرے پروردگار مجھے دکھا دے مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے، لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے. فرمایا 4 پرندوں لو، ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمتوں والا ہے. یعنی یہ بھی ایک واقعہ ہے، ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ کرتے کہ کیسے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتے. یہ ہے تو اللہ تعالیٰ بولتے کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام بولتے کہ حسب اللہ ایمان نہیں ہے. نہیں، ایمان تو میرا برابر ہے، لیکن میں اپنی دل کی تسکین کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے کہ 4 پرندے لیو، ان کو ٹکڑے یعنی ان کو مارو، ٹکڑے ٹکڑے کرو، ہر ایک کو الگ الگ پہاڑ پہ رکھو، پھر ان کو آواز دیو تو وہ پرندے زندہ ہو کے آتے. تو یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہاں پر مرنے کے بعد کس طریقے سے زندہ کر کے اٹھائیں گے، یہ واقعات سے بتائے. جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں 7 بالیاں نکلے، اور ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑا چڑھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا رحم والا ہے. جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں، نہ ایزا دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کچھ خوف ہے اور نہ وہ اداس ہوں گے. نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس خیر سے بہتر ہے جس کے بعد ایزا رسائی نہیں ہو، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار ہے. یعنی صدقے کے بارے میں بتا دیا اللہ تعالیٰ کہ اگر آپ کسی کو صدقہ دے رہے، اگر آپ کے پاس ہے تو دے دے، اگر نہیں ہے تو پھر اس کو معروف اور آسان طریقے سے رخصتی چاہ لے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر آپ اس کو کچھ صدقہ دے دیے پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ایسی بات کرے کہ اس کے دل آزاری ہو رہی، تو اس صدقے سے بہتر ہے کہ اس کو معاف کر دینا، نہ دینا بہتر ہے. وہ اس صدقے سے جو دینے کے بعد آپ اس کو تکلیف دے. اے ایمان والا اپنی خیرات کو احسان جتا کر ایزا پہنچا کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر، اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زوردار پانی برسے اور وہ اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے. ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا. یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر مثالیں دے کر بتا دیے کہ ریاکاری کر کے اپنے مال کو ضائع نہ کرو. یعنی اگر آپ اللہ کی راہ میں کوئی خرچہ کر رہے تو ریاکاری کر کے اس کو برباد نہ کرو. یعنی جیسا کہ ایک پتھر ہے، چٹان ہے، چکنیا ہے، مٹی نہیں ہے، بہت چکنا پتھر ہے، اس کے اوپر پانی پڑا تو کیا ہوتا؟ آپ اس کے اوپر کچھ اگتا تو نہیں نا، کیونکہ وہ جزم نہیں کر رہا ہو پتھر پانی کو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایسے طریقوں سے مثال دے کر سمجھائے لوگوں کو کہ اپنی اللہ کی راہ میں جو خرچہ کرے اس کو ضائع مت کرو. ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے، اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر اور زوردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لائے، اور اگر اس پر بارش نہ بھی ہو تو پھوار ہی کافی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. یعنی پھر دوسری مثال بھی بتا دیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کے لیے اگر کوئی خرچہ کرے تو اس کی مثال کیسی ہے. اب تیز بارش ہو رہی تو جو زمین ہے، نرم زمین ہے، تو انہیں کیا کرتی؟ جزم کر کے پھر اس کے اوپر سبزہ اگاتی. اگر بارش جزم بھی نہیں کری، انہیں اگتا بھی نہیں کری، تو تھوڑی ہلکی پھواری اس کے لیے کافی ہے. کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بھی بہ رہے ہو اور ہر قسم کے پھل موجود ہو؟ اس شخص کا بڑھاپا آ گیا، اس کے ننھے ننھے سے بچے بھی ہو، اور اچانک باغ کو بگولا لگ جائے جس میں آگ بھی ہو، پس وہ باغ جل جائے. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک مثالیں دے دے کے انسانوں کو سمجھائے کہ اگر ایسا کرے تو ایسا ہوتا، ایسا کرے تو ایسا ہوتا. یعنی ایک آدمی ہے، بوڑھا ہے، زندگی بھر انہیں اپنی جمع پونجی کر رہا، لیکن باغ بنایا، سب کچھ کرا،
لیکن اس کے بعد میں اچانک ایسا ایک آگ کا بگولا آ کے پورا باغ جلا دیا، تو اب اس کو کیسا رنج و غم ہوتا. تو اسی طریقے اللہ تعالیٰ بتا دے رہے ہیں، ایک ایک مثالیں دے کے انسانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ خرچہ کرنے کے کیسے طریقے ہیں. ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لیے تمہاری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو، ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا خرچ نہ کرنا جسے تم خود لینے والے نہیں ہو. اگر آنکھیں بند کر لو تو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے. یعنی آپ اگر کوئی کسی کو کوئی ایسی چیز دے رہے، اگر کوئی آپ کو وہ چیز دیے تو آپ ناگوار ہے آپ کے لیے کہ اس کو لینا. تو جب اللہ کی راہ میں کوئی چیز دے رہے ہیں تو اچھی اور پاکیزہ چیز دینی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ یعنی اب اپنے گھر میں کوئی ختم بیکار چیزیں اب پھینکنے کا کیا ہے بھائی، دے دینا. ایسا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں اگر دے رہے ہیں تو پاکیزہ اور صاف ستھری چیز دینا. شیطان تمہیں فقری دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، رحم والا ہے. شیطان کیا کرتا، اگر وہ کرتا خرچہ کرے تو محتاجی کا وعدہ کرتا، ارے اب تم خرچہ کر دیے تو پھر تمہارے پاس ہی نہیں رہتا. یعنی ایسے ایسے چیزوں سے انسان کو بہلاتا پھسلاتا، اور بے حیائی، یہی پیسہ تم بے حیائی کے کاموں میں خرچہ کرو ایسے حکم دیتا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. شیطان کیا کرتا، فخر و فاخر کا وعدہ کرتا، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا وعدہ کرتا. وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، اور جسے چاہے جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا. نصیحت سے عقل مند ہی حاصل کرتے. یعنی یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ وہ حکمت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. یعنی حکمت کے معنی بہت سارے، قرآن کی سمجھ، دین کا علم، خشیت، دین اور دنیا کی اصلاح، فیصلہ کرنے کی قوت، صحیح بات کرنا، یعنی صحیح ٹائم پہ صحیح رائٹ ڈیسیشن لینا، اس کی جو پاور ہے وہ بھی حکمت ہے. یعنی حکمت کے معنی کیا ہے، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے والا. ہم اکثر اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے تو حکمت کی بھی دعا کرنا چاہیے، ہدایت کے ساتھ ساتھ اللہ حکمت بھی دیو کہ ہمارے بچے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی وجہ سے کئی بری چیزوں سے بچ سکتے. تم جتنا کچھ خرچ کرو یعنی خیرات اور جو کچھ نظر مانو، اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اور اگر تم صدقہ خیرات کو ظاہر کرو تو بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا دیے کہ کس طریقے سے آپ صدقہ کرنا. یعنی آپ اگر چھپا کے دے رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر علانیہ بھی دے رہے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ علانیہ دیے تو اس سے لوگوں کو رغبت ہو رہی کہ ارے انہوں دے رہے ہیں ہم بھی دینا، اس طریقے سے کر رہے ہیں تو نیت آپ کی صاف رہ کر دینا چاہیے. انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرنا تیرے ذمے نہیں ہے، بلکہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم جو بھلی چیز اللہ کی راہ میں دو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے. تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے. تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ یہی بتا دیے کہ آپ جو ہے سو مشرکوں کو ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت دینے کا کام صرف اللہ کا ہے، ہم پیغام پہنچانا ہمارا کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، آپ ہدایت کسی کو بھی نہیں دے سکتے. ہدایت دینے صرف اللہ کی ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہے. صدقات کے مستحق صرف وہ غربا ہے جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے. نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں. آپ ان کے چہرے دیکھ کر خفیہ سے انہیں پہچان لیں گے، اور لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے. تو جو کچھ مال خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کو جانے والا ہے. یعنی مال اب اپن خرچہ کرتے، جو مسکین منگنے والے وہ لوگوں کو بھی دیتے. آپ کے سامنے کوئی ہاتھ پھیلا رہا مانگ رہا، لیکن بعض لوگ ایسے بھی رہتے جیسا کہ آج کے دور میں، جیسا کہ مسجد کے امام ہے، مؤذن ہے وغیرہ ہے، یہ لوگ کسی سے مانگتے نہیں، لیکن آپ ان کے چہرے سے دیکھ کے سمجھ جاتے، اپنے کو اندازہ ہو جاتا کہ ارے ہاں ان کو دینا زیادہ بہتر ہے. تو ایسے لوگوں کی زیادہ مدد کرنی چاہیے جو دین کا کام کرتے، جن کا گزارا ہونا مشکل ہے، جو دین کے لیے وقت لگاتے. تو اب رمضان ہے، اب لوگ زکوٰۃ وغیرہ جو بھی دینا ہے تو جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دینے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس اللہ آپ کو اور اگر اس سے زیادہ نوازا تو آپ ایسے لوگوں پر خرچہ کریے جو آپ سے مانگ رہے نہیں، لیکن آپ کو اندازہ ہے، چاہے آپ کے خاندان میں ہو، چاہے آپ کی جان پہچان میں ہو، کہیں پر بھی ہو، ایسے لوگوں کو دیجیے جو دین کا کام کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، اب ان کا گزر بسر مشکل ہے،
تو ہم خود اندازہ لگا سکتے، اس کے اوپر آپ زکوٰۃ وغیرہ خرچہ کرنا، یعنی زکوٰۃ دینا چاہیے۔ جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور نہ انہیں کوئی خوف ہے، نہ وہ غمگین ہے، یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچہ کرتے تو لوگوں کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، یعنی کوئی خوف نہیں ہے ان لوگوں کے اوپر کہ اگر ہم خرچہ کریں گے تو ہمارا کیا ہوگا، بلکہ وہ بے خوفی سے اللہ کی راہ میں خرچہ کرتے ہیں۔ سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے، جسے شیطان چھو کر خبتی بنا دے، یہ اس لیے ہے، کہا کرتے تھے کہ یہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا ہے۔ جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن کر رک گیا، اللہ اس کے لیے وہ ہے جو گزرا، اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جو پھر دوبارہ حرم کی طرف لوٹا، وہ ممانعت ہے۔ سود لینے والا مرنے کے بعد میں اس طرح اٹھیں گا جیسے نوز باللہ جو شاید لپیٹ لے اس طریقے سے وہ قیامت کے دن اٹھیں گا جو سود خور ہے۔ تو یہ لوگ تجارت کو بھی سود بولے، اللہ تعالیٰ کو حلال کرے، سود کو حرام کر دیا، یعنی یہاں پر سود کی ممانعت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گنہگار سے محبت نہیں کرتا۔ بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ یعنی نیک کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ اداسی اور کوئی غم ہے۔ اے ایمان والے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو۔ یعنی جب اس کی سود کی ممانعت ہو گئی تو بعض صحابہ بھی تھے اس میں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو حکم دے دیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جو سود باقی رہے گا اس کو سب چھوڑ دو، بلکہ لوگوں کو حکم آ گیا تھا یہاں پر۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارے لیے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو لوگ سود لیتے تو سمجھ لیجئے کہ وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار، اللہ اور اس کا رسول ان لوگوں سے جنگ کرتا، یعنی اتنی بڑی وعید آئی ہے جو لوگ سود لیتے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے، اور اگر صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم علم والے، یعنی کہ اگر آپ کسی کو قرض دیے، سمجھو بھائی اب انہیں تنگی میں ہے، تو آپ اگر اس کو مہلت دے رہے تو بہتر ہے، آپ اس کو مہلت دیے تو اچھا ہے، اگر آپ مالدار ہے تو اس کو معاف کر دے رہے تو وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے آپس کا معاملہ عدل سے لکھے، کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے، پس اسے بھی لکھ دینا چاہیے، اور جس کے ذمہ حق ہے وہ لکھوائے، اور اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں۔ ہاں جس شخص کے ذمہ حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو، اور اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کر لو، تاکہ ایک ہی بھول چکی دوسری یاد دلائے، اور گواہوں کو چاہیے کہ جب بلایا جائے تو انکار نہ کرے، اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو لکھنے میں کاہلی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت انصاف والی ہے اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی ہے اور شک و شبہ سے بھی زیادہ بچنے والی۔ یہاں یہ بات اور ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو تو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو تو تم پر اس کی نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو، اور یاد رکھو نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو، اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانا ہے۔ یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے جس میں لین دین کے بارے میں، لین دین یعنی کہ قرض کے بارے میں، یعنی آپ قرض اگر کسی کو دے رہے ہیں تو کس طریقے سے دینا چاہیے، کیسا گواہ ہونا، کیسا لکھنا، یہ اس کی پوری ڈیٹیل ہے یہ۔ تو ہم کیا کرتے ہیں قرض دینے کو، اس کو اگر سمجھو آپ کسی سے پیسے لے رہے ہیں تو دینے والے لکھا ہے تو ہم کیا بولتے ہیں، نوز باللہ، ہم کو ان کو ہمارے پہ بھروسہ نہیں ہے،
جو لکھائی پڑھائی کر رہے، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر آپ کسی کو قرضہ دے رہے، چاہے کم نقد ہو یا زیادہ ہو، چاہے آپ 1000 روپے دیو، چاہے 10,000 دیو، لاکھ دیو، 2 لاکھ دیو، جتنے بھی پیسے آپ اگر کسی کو قرضہ دے رہے تو آپ کو اللہ کا حکم ہے کہ آپ لکھائی پڑھائی کر کے دینا چاہیے، چاہے آگے والے کو پسند ہو یا نہ ہو، بس یہ اللہ کا حکم ہے، تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ سوچئے کہ یہ قرآن کی آیت ہے اور وہ بھی سب سے بڑی آیت ہے جو قرض کے اوپر ہے، تو اس میں پوری قرض کی ڈیٹیل ہے کہ کس طریقے سے دینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اور اگر تم سفر میں اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضے میں رکھ لیا کرو، ہاں اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جسے امانت دی گئی ہے وہی سے ادا کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپا، اور جو اسے چھپا لے گا وہ گنہگار دل والا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ یعنی اسلام یہ نہیں ہے کہ آپ صرف نماز پڑھ لیے، روزہ رہے، یہ تو فرائض ہے اللہ تعالیٰ، یہ ہر کسی کے لیے، لیکن اسلام کیا ہے، ہر چیز میں ہے، آپ کے گھر میں، آپ کے کچن میں، آپ کے بیڈ روم میں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اگر آپ نافذ کرے تو دین پر عمل کرنا، یعنی حقوق العباد بھی ہے، حقوق اللہ بھی ہے، ہر چیز کی پوچھو گی قیامت کے دن۔ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا، پھر جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ بہت ڈر گئے تھے کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ بھی ہے تم چاہے اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے گا۔ تو اب دل میں کئیوں خیالات آتے رہتے، اگر اس کی پکڑ ہو گئی تو کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ اسے بچ سکے، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے کہ دل میں تو کئی خیالات آتے، لیکن آئے، اب چاہے گناہ کا بھی خیال اگر کسی کو آ گیا تو آپ جب تک اس پر عمل نہ کرے تو اس کی پوچھنی ہے، لیکن جب اگر آپ اس پر عمل کر لیے، اب کئی چیزیں آتے، اب یہ کریں گے، یہ کریں گے، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، کوئی خیالات آتے، اب آپ وہ خیالات کو جھٹک کے استغفار کر کے چھوڑ دیے تو کچھ آپ کو پکڑنی ہے، لیکن آپ وہ خیالات کو اور آگے بڑھا رہے ہیں، اپنے میں آپ وہ خیالات کو آپ بڑھاتے جا رہے ہیں، اچھا یہ کرنے کے بعد ایسا کرنا، ایسا، اب اگر آپ کی نعوذ باللہ کسی سے لڑائی ہو گئی، جان دو اللہ دیکھ رہا، معاف کرنے والا ہے، ایسا کوئی خیال آیا اس کو ہٹا دیے، نہیں اب انہوں ایسا کرے نا، اپن ایسا کریں گے اور ایسا لڑیں گے، اور تو شیطان اس وقت غصے کے ٹائم کیا کرتا اور زیادہ اکساتا، تو اس کے لیے یہ آیت بہت ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ اگر اپنی پکڑ ایسی ہو گئی کہ جو بھی اپنے دل میں بھی وسوسات آتے تو اس کے بھی اوپر اگر پکڑ ہو گئی تو پھر ہمارا بہت مشکل ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا دیے کہ دل کی نیتوں پہ ہے، اور جو ہے سو جب تک اس پر عمل نہ کرے اس کی پکڑ نہیں ہے۔ یہ آخر کی دو آیت ہے 285 اور 286، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پہ بلا کر دیے تھے، یہ دو آیتیں، رسول ایمان لائے اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں میں سے کسی بھی میں تفریق نہیں کرتے، انہوں نے کہہ دیا ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے اے ہمارے رب، اور ہم تیری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی وہ کرے اب وہ اس کے لیے، اور جو برائی وہ کرے وہ اسی پر ہے، اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہو یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا ہے، ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافر قوم پر غلبہ عطا فرما۔ یعنی یہ بہت ہی جامع دعائیں بھی ہے، یعنی حدیث میں بھی آتا ہے کہ انسان صبح شام کے اذکار میں بھی ان دو آیتوں کو پڑھنا چاہیے، یعنی رات کو سوتے وقت بھی سورہ بقرہ کی یہ دو آیت جو ہے پڑھنی چاہیے، اور یہ دو آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو آیت مجھے عرش تلے سے دی گئی ہے، یعنی عرش کے نیچے کے خزانے جو ہے نا اس کے نیچے سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو وہ 7ویں آسمان پہ ہے، تو یہ آیت اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ بلا کر دیے، تو اس میں ساری ڈیٹیل ہے کہ
کیسا ایمان لانا چاہیے، یعنی نبیوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، ہر چیز پر ایمان لانا چاہیے. اور جتنے بھی انبیاء ہیں اس میں کوئی فرق نہیں کرنے، یعنی امت مسلمہ کو کسی بھی، یعنی ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، ہم حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے، ہم وہ نبی کو مانتے، یہ نبی کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ. ایسا کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا تو ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، اور جو حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. قالوا سمعنا واطعنا، یعنی مومن صحابہ کا یہ ہوتا تھا، اگر کوئی بھی حکم آ جاتا تو چوں چاہ نہیں کرتے تھے. یہ اچھا اگر شراب کا حکم آ گیا کہ چلو شراب حرام ہو گئی، تو شراب کئی قسم کی بنتی تھی، یعنی کھجور کی، انگور کی، اس کی. تو اب صحابہ سوال نہیں کرتے تھے کہ اس کی حرام ہے کیا، اس کی حرام ہے، یہ کرنا نہیں کرنا، ایسا کرنا. پردے کا حکم آ گیا تو صحابیات یہ نہیں پوچھی کہ کتنا کرنا، کیسا کرنا، بس حکم آ گیا اس پہ سمعنا و اطعنا. تو ہمارا بھی یہ رہنا چاہیے کہ اگر ہم بھی کوئی، جتنا ہم سے ہو سکے، جتنا کیا ہم، یعنی کہ ہم بھی جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم سنے، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا. کوئی بحث، کوئی حجت نہیں کرنا چاہیے، اور کثرت سوال سے بھی بچنا چاہیے. اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. تو شیطان کیا کرتا ہے، یہاں پہ آ کے عقیدے کو خراب کرتا ہے کہ یہاں سے ملے گا تمہیں، یہاں سے تمہاری حاجت ہوگی. یعنی شیطان انسان کو اکساتا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا دیے کہ انسان کو کس طریقے سے دعا بھی مانگنا چاہیے. تو یہ بہت ہی زیادہ جامع دعائیں ہیں، یہ ہر صبح شام کے اذکار میں بھی ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے کہ یعنی یہ ان دعاؤں کو ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے. جیسے کہ انبیاء علیہ السلام تھے، حضرت ایوب علیہ السلام تھے، 18 سال بیماری میں رہے، سب کچھ ان سے چھن گیا، آزمائشیں آئی. کئی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے ان پر ہمیشہ آزمائشیں آتی تھی. یعنی یہ دو آیاتوں کی کافی زیادہ تفسیر ہے، کافی زیادہ ڈیٹیل ہے. اب اس وقت یعنی اس کو مختصر سی تفسیر کی یہی ہے کہ اس کو صبح شام کے اذکار میں پڑھنا چاہیے. یہ ہمارے لیے حفاظت کے لیے بھی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہم خیرا کثیرا. آپ لوگوں نے اتنا وقت دیا. یہ سورہ بقرہ تھی جو مکمل ہو چکی ہے الحمدللہ. کل سے ہم دوسرے سورہ آل عمران سے سٹارٹ کریں گے. یہ سورہ بقرہ میں کی تفسیر کافی زیادہ ہے، یعنی اگر اس کو یعنی پڑھنے بیٹھے تو تقریباً 1 سال تو لگتا آپ کو، کم سے کم 1 سال، شاید اس سے زیادہ بھی لگے. لیکن ہم لوگوں نے جتنا ہو سکا مختصر اس کی ترجمہ اور تشریح کر سکے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرائے، ہمارے لیے آسان کرے، اور ہمارے کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر میرے کہنے میں یا میرے بولنے میں جو بھی غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کرے، اور آپ کو سب کو اس کے سننے کا اجر عظیم عطا فرمائے. آپ لوگوں کے لیے بھی یہ آسانی ہو. اور یعنی یہ اتنا آپ لوگ 2 گھنٹے وقت دیے، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. لیکن یہ اتنا زیادہ وقت کل سے شاید انشاءاللہ نہیں لگے گا، کیونکہ اب رمضان اسٹارٹ ہو چکا ہے، پھر آپ لوگ کو بھی سحری اس کے لیے اٹھنا پڑتا. لیکن سورہ بقرہ کی کیا ہے، تفسیر کچھ زیادہ ہے، تو ہم اس کو اتنا مختصر بھی کرے تو یعنی اس کا ہم ادا نہیں کر سکتے. تو ہم مطلب سورہ بقرہ کی ہم قرآن کی جب ہم تفسیر کرنے بیٹھتے تو ہم کو خود یہ سمجھ نہیں آتا کہ کیا مطلب ہم کوئی چیز چھوٹے نا، بس یہ ذہن میں رہتا کہ ارے ہم یہ سن لیے نا، یہ بھی بولیں گے، یہ بھی بولیں گے. اس کی وجہ سے کافی آپ لوگوں کو مشکل ہو رہی، دیر ہو جا رہی. ہم معذرت خواہ ہیں، یعنی ہم بہت زیادہ وہ ہے کہ آپ لوگوں کو اتنی مشکل اٹھانی پڑی. انشاءاللہ کل سے جو ہے اتنا زیادہ نہیں ہوگا، تھوڑی مختصر تفسیر ہوگی، کیونکہ رمضان اسٹارٹ ہوگا اور ہر کسی کو دشواری بھی نہ ہو. اس کی وجہ سے ہم لوگ کل سے ذرا جلدی انشاءاللہ 1 گھنٹہ یا کچھ تھوڑا وقت زیادہ ہو اس میں
مکمل کر دیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ لوگوں نے دیکھا ماشاءاللہ سیدہ نکھت نے بہترین انداز سے اس کا اختتام کیا سورۃ البقرہ کا. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح یہ سفر کو جاری رکھیں گے اور وقت آئے گا کہ ہم رمضان سے اینڈ ہونے سے پہلے پہلے اس کو مکمل کر پائیں. اللہ ہمیں ہمت اور صلاحیت دے. ماشاءاللہ سیدہ نکھت آپ نے بہترین کیا اپنا پرفارمنس. یہ ہماری عالمہ اسٹوڈنٹ ہے ابھی فارغ ہوئی ہیں. ماشاءاللہ اللہ ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ خوب ان سے اسی طرح کا کام لیتے رہے. اور آپ تمام سسٹرز کا جنہوں نے ساتھ دیا اور آپ نے دیکھا کہ سبحان اللہ سورۃ البقرہ ہم نے شروع کی تھی اور اس کے اختتام تک ہم جب آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے روزوں کے احکام حج کے احکام یہ سارا بتایا. پھر گھر کے معاملات میں بھی قلنا لباس لکم کہا یعنی گھر کے معاملات بھی آ گئے. تو آپ دیکھ رہے ہو کہ ہم ایک تھیسس لکھتے ہیں یا ایک بک لکھتے ہیں یا پھر ہم ایک ریسرچ پیپر دیکھتے ہیں تو اس میں ایک ہی ٹاپک ہوتی ہے, لیکن اللہ کا یہ خطاب ہی نہیں ہے. ہر ایک سورہ ایک خطبہ ہے. سبحان اللہ. تو اس میں اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو ٹیکل وہ کر رہے ہوتے ہیں, مخاطب کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم کیونکہ انسان ہیں ہمیں گھریلو معاملات سے بھی گزرنا پڑتا ہے, لین دین کے معاملات, بزنس کے معاملات. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے دین کی آیت الدین انہوں نے سبحان اللہ کتنے اچھے انداز سے پڑھی اور بتایا کہ یہ فقہی احکام ہے. اس کے اصول اگر آپ پڑھتے جاؤ گے تو ایسا لگے گا کہ ساری زندگی بھی ہم لگا دیں تو کافی نہیں ہے. اس کے اوپر ریسرچ کی جاتی ہے باضابطہ. لیکن پوری کوشش ہے ہماری ٹیم کی اور ہم سب کی, اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے پیغام کو, جو کہ ہم سمیٹ تو نہیں سکتے لیکن کوشش ضرور کریں گے کہ آپ تک اس کو سہل اور آسان انداز تک پہنچا سکے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.